السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں انا الیاس کو پڑھنے جا رہی ہوں، تیرے میرے درمیان، جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ انا الیاس بہت اچھا لکھتی ہیں اور ان کے ناولز آپ کو بہت پسند آتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بہت مزے کا ناول ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ یا اللہ کہاں چھپوں، اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو؟ اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی، وہ تو کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ اگر حالہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے واقعی اسے چیل کووں کے آگے ڈال دینا تھا۔ ہال روڈ پر ہال روڈ کا بہت مصروف علاقہ تھا۔ اب حالہ نے پاس کھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے لمحے ہی وہ چونک گئی، اسے اس کے لاکس کھلے نظر آئے۔ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی تھی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے ادھر ادھر دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ خود کو چھپا کر اپنا کالا دوپٹہ ایسے اڑا کہ کار کے کارپیٹس کا ہی گمان ہوتا تھا۔ اے اللہ، میں آپ کا نام لے کر سب چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے اس کار کا لاک کھلا رکھ کر میرا اس بات پر ایمان پختہ کر دیا ہے کہ بے شک آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اے اللہ مجھے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا۔ حالہ نے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے اللہ کو مخاطب کیا تھا۔ ضامن کچھ خدا کا خوف کھا یار، کسی دن تیری اس بھلکڑ نیچر کی وجہ سے تجھے اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے بیٹا۔ اسفن نے سفید آلٹو کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے ضامن کو لتاڑا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیسے بھول گیا۔ ضامن نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار کا لاک لگانا کیوں بھول گیا تھا۔ ضامن اور اسفند ہال روڈ اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے تو گاڑی کا لاک کھلا دیکھ کر اسفند کا میٹر گھوم گیا۔ دل کرتا ہے پورا باداموں کا گودام تیرے نام کر دو، تجھے سیکرٹ سروسز نے آخر کیسے لے لیا؟ میں آج تک اس بات پہ حیران ہوں، اللہ ہی پوچھے تجھے۔ اسفند کے تانے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے اس نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار کہکا بلند کیا۔ ہاں 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 ہاں، یہ بیویوں والے تانے دینے سے ذرا پرہیز کیا کرو۔ ضامن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چوڑے شانے، گھنے سیاہ بال، گہری پرسوچ آنکھیں، کھڑی ناک اور گندمی چمکدار رنگت جس کو پیور ایشین بیوٹی کہا جاتا ہے۔ کلین شیو جہاں سے گزرتا تھا لڑکیوں کے دل دھڑکا جاتا تھا۔ بقول اسفن کے ہم اتنی توپ چیز ہے نہیں جتنا سیکرٹ سروسز نے ہمیں بنا دیا ہے۔ ضامن اور اسفند چائلڈ ہوڈ بڈیز تھے، شروع سے آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی دونوں کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی اور دونوں نے آرمی کو جوائن کرنے کے ساتھ سیکرٹ سروسز کو بھی جوائن کیا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ ویسے تو دونوں کی فیملیز اسلام آباد میں رہتی تھیں، لیکن ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی تھی۔ آج کل لاہور میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث یہ دونوں جوہر ٹاؤن میں رینٹ پر فلیٹ لے کر رہ رہے تھے۔ حالہ دم سادے پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سیکرٹ سروسز کے نام پر چونکی اور سوچا کہ اللہ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچایا ہے، یہ یقیناً میری مدد کریں گے۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹس کی بلڈنگ کی کمپاؤنڈ میں انٹر ہوئی، حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر پھر بھی پیچھے والی سیٹس میں ارتعاش محسوس کر کے وہ دونوں چونکے اور ہاتھ پینٹس میں موجود موزر پر گئے۔ جیسے ہی حالہ کا سر ابھرا تب تک ضامن گاڑی پارک کر چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مڑتے ہینڈز اپ کہا۔ حالہ اپنے اتنے قریب 2 گنز دیکھ کر بے اختیار چیخنے لگی۔ ایک کے بعد جب دوسری چیخ بھی ماری تو ضامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا، مگر موزر والا ہاتھ بدستور وہیں تھا۔ اپنے اتنے قریب موزر دیکھ کر حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اگر ایک آواز بھی اور نکلی تو یہیں پر بھون کر رکھ دوں گا، انتہائی سخت لہجے میں کہتے ضامن نے اسے دھمکی دی۔ صبح سے وہ جس ذہنی اور جسمانی مشقت برداشت کر چکی تھی، اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھنے کی اس میں ہمت جواب دے گئی۔ وہیں پر وہ ڈھہ گئی۔ واٹ دا ہیل، اٹھو، ڈرامے مت کرو، ادروائز تم مجھے جانتی نہیں، ضامن نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اسفند نے بھی پیچھے ہوتے اس کی ڈھلکی کلائی پکڑ کر جو ہی نبض چیک کی تو وہ واقعی میں بہت مدھم چل رہی تھی۔ چھوڑ دے میرے بھائی، وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے، اسفند نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹس پر بیٹھے۔ اب اس بلا کا کیا کریں؟ ضامن نے کسی قدر جھنجھلاہٹ سے کہا۔ بلا تو واقعی ہے، اسفند نے شرارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو۔ ضامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اتنی ٹینس سچویشن میں اسے اسفند کی یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اب کیا کریں اس کا؟ اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا۔ فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سچویشنز سے وہ دونوں گزرے تھے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اٹھا کر پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں چلیں، کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا تو بیٹا اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔
तुम बैठ कर सर की परमिशन का वेट करो, मैं जा रहा हूँ। ज़ामिन की बात पर असफंद गुस्से से गाड़ी से निकलने लगा। क्या हो गया यार? अच्छा चल, मैं इसे उठाता हूँ, तू पहले निकल कर चेक कर, पिछला रास्ता क्लियर है तो मैं इसे उठाकर आता हूँ। मुझे मिस बेल देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि सब सेट है। ज़ामिन ने बिल आखिर उसके आइडिया को कबूलियत बख्शते हुए कहा। असफंद लैपटॉप हाथ में लिए गाड़ी से निकलकर पिछली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जो कि इमरजेंसी के लिए लोगों के लिए अपने बचाव का एक रास्ता था। थोड़ी देर बाद असफन की मिस्ड कॉल आई, जिसका मतलब था कि उनके फ्लैट तक रास्ता क्लियर है। जामिन ने फुर्ती से हाला को कंधे पर डाला, गाड़ी लॉक की और पिछले रास्ते की जानिब दबे कदमों से बढ़ने लगा। फ्लैट में दाखिल होकर उसने एक कमरे में हाला को बेड पर लिटाया। ये 2 कमरों का फुली फर्निश्ड और लग्जरी फ्लैट था। एंटर होते ही एक छोटा सा कॉरिडोर, जिसके एंड पर दाएं जानिब 2 बेडरूम, सामने बड़ा सा लाउंज, जिसके साथ अमेरिकन स्टाइल ओपन किचन और उसके साथ स्टोर और लॉन्ड्री थी। लाउंज में बड़ी सी ग्लास वॉल थी, जिसमें से एक दरवाज़ा छोटे से टेरेस में खुलता था, जहाँ चेयर्स रख कर साथ में मुख्तलिफ प्लांट्स से खूबसूरत सा सिटिंग एरिया बनाया गया था, जहाँ अक्सर रात या शाम में असफंद और जामिन चाय पीते थे। सुमैया को कॉल करके अभी और इसी वक्त आने का कहो। जामिन हाला को बेड पर लिटा के बाहर आते ही असफन से बोला। सुमैया न सिर्फ असफन की मंगेतर थी, बल्कि उन्हीं के साथ इंटेलिजेंस में आईटी डिपार्टमेंट से मुंसलिक थी। उसको बुलाने का मकसद वैसे भी शाम हो गई है, रात तो नहीं हुई। उसकी चेकिंग में या तुम तो कर नहीं सकते, सो सुमैया ही करेगी। और उसको अपना सिस्टम लाने का कहना, क्योंकि उस लड़की के होश में आते ही इसका सारा डाटा सुमैया चेक करेगी। पता नहीं कौन है और किस मकसद के तहत हमारी कार में थी। ओके, ज़ामिन की बात समझते हुए असफन ने कॉल करके सुमैया को अपने हाँ आने का कहा। हेलो गाइस। 15 मिनट बाद उनके फ्लैट की बेल हुई। असफन देखने गया, उसके साथ सुमैया लाउंज में एंटर हुई। क्या हुआ है? इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ब्लैक जीन्स पर हस्बे साबिक ग्रीन और ब्लू चुनरी का कुर्ता पहने, ब्लू स्टॉलर गले में डाली ऊंची सी पोनीटेल और नज़र के ग्लासेस लगाए, पाँव में जॉगर्स पहने, वो अपने टॉम बॉय वाले होलिये में भी बहुत क्यूट लगती थी। तीखे, नकुश, निडर और कॉन्फिडेंट। जामिन ने सारा वाकया सुनाकर लड़की को चेक करने का कहा, क्योंकि वो खुद लड़कियों से 2 मील दूर ही रहता था। सारी बात सुमैया ने खामोशी से सुनी। ये बताओ कि उसे गाड़ी से यहाँ तक उठाकर तुम ही लाए थे या असफंद? असफंद और जामिन के मुकाबिल सोफे पर बैठी वो मशकूक नज़रों से उन्हें देख रही थी। तुम दोनों का कोई हाल नहीं। अब क्या लिख कर दूं कि मैंने ही उसे उठाया था? तुम्हें यहाँ तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया, जो काम कहा है वो करो। जामिन ने उसे झाड़ पिलाते कहा। उन सबको पता था कि वो काम के वक्त किसी किस्म की इधर उधर की बातें बर्दाश्त नहीं करता। सुमैया उसका खराब मूड देखकर जल्दी से उठी और इस कमरे में गई जहां हाला मौजूद थी। एक अजीब सी कशिश थी उसमें, जो लोगों को अपनी जानिब खींचती थी। सुमैया भी इस बात की मोतरफ हुई। उसको चेक करने के साथ साथ वो उसे होश में लाने की कोशिश करती रही। आखिर 5-10 मिनट के बाद उसे होश आ गया। सुमैया को उसके पास से कोई काबिल कदर चीज़ नहीं मिली। आंखें खोलते ही जो चेहरा हाला को नजर आया, वो उसके लिए बिल्कुल अनजान था। कौन हो तुम? हाला एकदम घबरा कर उठी। सुमैया एकदम पीछे हुई। हाला ने घबरा कर चारों जानिब देखा। डियर, ये तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम कौन हो? सुमैया ने दीवार के पास पड़ी राइटिंग टेबल की कुर्सी पकड़ के बेड के करीब रखते हुए कहा। मम, मैं कहाँ हूँ? उसने सुमैया का सवाल नज़रअंदाज करते हुए एक और सवाल किया। देखो लड़की, अभी तक तो तुम ज़मीन पर ही हो, लेकिन वो जो बाहर एक बोगी मैन बैठा है ना, वो तुम्हें आलम बाला में पहुंचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। क, कौन? हालांकि आंखें दहशत से फैल गईं। पहला ख्याल यही आया कि वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गई है। उसे भूल गया था कि उसे किसी गाड़ी में पनाह ली थी। मैडम, वही जिसकी गाड़ी में तुमने पनाह ली थी। सुमैया के कहने पे उसके दिमाग में बेहोश होने से पहले के सब मंजर स्पार्क हुए। ओह, मैं कैसे भूल गई कि अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए एक राह निकाली थी। खुद से मुखातिब होते उसे सोचा, शुक्र। बेख्तियार मुस्कुराते उसे दिल पर हाथ रखकर बुलंद आवाज में कहा। क्या मतलब? सुमैया, जो उसकी मुस्कुराहट से अभी सही से मुतासिर भी नहीं हो पाई थी, किसी कदर ताज्जुब से बोली। इस शुक्र का मकसद? अभी उसका जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमैया ने उठकर दरवाज़ा खोला। क्या है? वो पहले ही उन्हें मशकूक समझ रही थी और अब हालांकि शुक्र करने वाली बात सुनकर और भी कंफ्यूज हो गई थी। जामिन पूछ रहा है कि कुछ बताया उस लड़की ने? मेरी तो बचपन की रिश्तेदारी है ना, जो मिलते ही मेरे गले लगकर सब बता देगी। सुमैया ने अपना गुस्सा असफन पर निकाला। मेरा क्या कसूर है यार? अच्छा, उसको लेकर बाहर आओ। उसे मुड़ते हुए कहा। चलो, तुम्हारी पेशी आ गई है। सुमैया ने उसे उठने और अपने पीछे आने का कहा। हाला को अब तसल्ली हो गई थी कि वो महफूज हाथों में है। सुमैया के पीछे चलते हुए वो सब अल्फाज तरतीब दे रही थी, जो यकीनन उसे उस शख्स के सामने कहने थे जिसके जारहाना तेवरों से वो बेहोश हुई थी। लाउंज में आकर सुमैया उसके सामने से हटी और फिर जामिन और हाला आमने सामने थे। जामिन खड़ा होकर उसके सामने आया और जांचती हुई नजरों से उसे देखा। हाला को अपना एतमाद बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था।
کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور ہماری ہی گاڑی میں کیوں بیٹھی؟ الف سے یہ تک شروع ہو جاؤ، اور اگر ایک لفظ بھی غلط ہوا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجرم مرد ہے یا عورت، ایک جیسا سلوک کرتا ہوں۔ ضامن کے خشک اور بے لچک لہجے نے اس کے حواس سلب ضرور کیے۔ سمیہ، سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بایو ڈیٹا نکالو۔ اسفند اسے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ میرا نام حالہ سرفراز ہے۔ پیرنٹس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایس او ایس ویلش میں کون مجھے چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا پنجاب یونیورسٹی سے میس کام میں، ماسٹرز کر کے ایک اخبار میں رپورٹر ہوں، اقبال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگیں اور وہ میں نے شائع کروا دیں۔ اسے میرا سچ ہضم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس سے معافی مانگ کر کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی تھی۔ وہ اس ماڈل گرل کے قتل کے کیس میں ملوث نہیں۔ جب میں نہیں مانی تو پہلے اس نے مجھے جاب سے نکلوایا اور پھر میرے فلیٹ پر بھی دھمکانے آیا، اور پھر حد یہ کی کہ میرے پیچھے اس دن گنڈے پڑوا کر مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے میری جان بچانی تھی جو آپ کی کار ان لاک تھی، اور پھر اب میں یہاں ہوں۔ اس کے چپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے۔ وہ کیا سمجھے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی؟ رحمان شاہ اور ایک مشہور ماڈل گرل کا واقعہ گزرے اتنے دن نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ رحمان شاہ نے ہی اس ماڈل گرل کو قتل کروایا تھا جس کی لاش اسی کے اپنے فلیٹ سے ملی تھی، مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے۔ سمیہ، سرچ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ضامن نے حالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا اور خود کافی بنانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں سمیہ نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کر کے ضامن کو چیک کروایا، مگر جس ایک حقیقت نے اسے چونکایا وہ اس کے فادر کی آئی ایس آئی کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ڈیزگنیشن تھی۔ تمہارے فادر آئی ایس آئی میں تھے؟ ضامن نے صوفے پر بیٹھے گود میں پڑے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر کہا۔ جی، مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہوگی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اسفند نے اسے سوال کیا۔ آئی نو یہ مشکل ہوگا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سروسز میں ہیں اور آپ کی جاب کا مقصد ہی بے قصور کو بچانا ہے۔ میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلی بھی ہوں۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں کچھ عرصہ روپوش رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ اس کی فرمائش نے ان سب کو مخوصے میں ڈالا۔ بی بی، یہاں میں اور اسفند دو لڑکے ہی رہتے ہیں، یہ تو ابھی چلی جائے گی، آگے تم خود بہتر سوچ سکتی ہو۔ ضامن کی بات پر ایک مسکراہٹ حالانکہ ہونٹوں تک آئی۔ جو لوگ اپنی قوم کی ماں بیٹیوں کی عزت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی شرافت پر تو میں کوئی کویشچن مارک لگا ہی نہیں سکتی۔ اس کی بات پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل تو کر لیا تھا۔ کتنی دیر تک؟ ضامن نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی تو صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب ہو جائیں گے۔ ضامن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی لڑکی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیہ تو اسفند کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی۔ ضامن، آج کی تو رات گزارو، صبح سر سے مشورہ کریں گے۔ آئی ایم شیور وہ بہتر سلوشن بتائیں گے۔ سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ضامن کے مان جانے پر تینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکلی۔ حالہ سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ ضامن اور اسفند نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرنے کا کہا جہاں اسے بے ہوش حالت میں لا کر لٹایا تھا۔ دونوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچڈ باتھ تھے، اسی لیے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ رات میں آنے والے حالات کا سوچتے کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن صبح اس کی فجر کے وقت آنکھ کھلی، وضو کر کے جائے نماز ڈھونڈی جو کہ پاس ہی رائٹنگ ٹیبل کے نیچے والے خانے میں اسے پڑی نظر آئی۔ نماز پڑھ کر وہ کشمکش میں تھی کہ یہیں بیٹھے یا باہر جائے۔ باہر سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو وہ دل میں ہمت مجتمع کرتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ضامن ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا اور پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کھڑوس کہیں گا۔ حالانکہ اسے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھنی۔ وہ صوفے پر خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی کہ ضامن گلاس میں جوس لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اب اتنا بھی بے مروت نہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی اسے اپنے مقابل صوفے پر بیٹھ کر گٹاگٹ جوس چڑھاتے دیکھا اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی۔ یہاں جتنے بھی دن رہنا ہے اپنی خدمت آپ کو خود کرنی ہے۔ ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کچن سامنے ہے، خود اٹھیں اور خود بنائیں۔ گلاس خالی کر کے اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کو خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکال آیا۔ گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً وہ جوگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ وہ اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ یہ کیا ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا؟
दिमाग से मनफी सोचों को झटकते वो नाश्ता बनाने लगी। फिर कुछ सोचते उन दोनों के लिए भी ऑमलेट बना दिया। फ्रोजन पराठे पड़े हुए थे, उसका मतलब है सुबह पराठे खाते हैं। सोचते हुए उसने पराठे भी गर्म कर लिए। अभी वो ये सब करके और जूस के बर्तन धोकर फारिग हुई थी कि वो दोनों वापस आ गए। असफन जामिन से पहले जॉगिंग के लिए चला गया था। हाला ने अंदाजा लगाया। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। भाई किसी और के फ्लैट में तो नहीं आ गए। ऑमलेट और पराठों की खुशबू पूरे फ्लैट में फैली हुई थी। मस्खरापन छोड़ो, नाश्ता करो और जल्दी निकलो। सर की दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। उन्हें जॉगिंग के दौरान अपने बॉस की कॉल आ गई थी। किसी केस की अर्जेंट मीटिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। हाला को असफन की खुशमिजाजी से थोड़ी सी तकवीत मिली तो उसे किचन की जानिब आते देख कर उसे झट सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे जीती रहो सिस्टर, सुबह सुबह हमारे लिए इतनी मेहनत करने का शुक्रिया। आओ टेबल पर रखते हैं। ज़ामिन चेंज करने अंदर चला गया और असफन खुशी हिलाकी से कहता उसके साथ मिलकर चीज़ें टेबल पर ले आया और उसे खाने का इशारा किया। आ जा यार, असफन ने उसे आते देख कर कहा। नो थैंक्स यू, अब तुम भी जल्दी करो, ज़ामिन बेमुरवती से कहता किचन की जानिब चला गया और सेब निकाल कर खाने लगा। हालांकि ज़ामिन खुद पराठे लाता था और शौक से भी खाता था। असफन ने उसकी इस हरकत पर यकदम हाला को देखा, जिसका चेहरा खेद से सुर्ख हो गया था। वो बच्ची तो नहीं थी कि ज़ामिन के इस इंसल्टिंग एटीट्यूड को ना समझती। ओके सिस्टर, टाइम शॉर्ट है, सो आई हैव टू गो। इतने मज़ेदार नाश्ते के लिए थैंक्स यू। असवन ने ज़ामिन के रवैये की तलखी को कम करने की कोशिश की। प्लेयर भाई, हाला ने भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़ामिन ने बड़े गौर से भाई बहन की मोहब्बत का ये नज़ारा देखा। सिस्टर, हम बाहर से लॉक करके जा रहे हैं क्योंकि आपकी यहाँ मौजूदगी को हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अभी दोपहर में सुमैया आपके पास आ जाएगी। उसके पास यहाँ की डुप्लीकेट चाबी होती है, लैंडलाइन है, लेकिन आपने अटेंड नहीं करना। कोई इशू हो तो मुझे या ज़ामिन को कॉल कर लेना, ये हमारे नंबर्स हैं। निकलने से पहले असफन उसके करीब आया, जो सोफे पे बैठी थी। उसे आता देखकर उठ खड़ी हुई। असफन ने ज़रूरी हिदायत देते हुए एक पेपर दिया जिस पे पर उन दोनों के नंबर लिखे थे। ज़ामिन पास खड़ा उन्हें देख रहा था। हाला ने सर हिलाते सब हिदायत सुनी। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लफ्ज़ों से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें। हमारे रवैये बहुत कुछ समझा देते हैं। गाड़ी चलती ही असफन ने कहा, इस लेक्चर का मतलब? ज़ामिन ने हैरत से असफन को देखते हुए कहा, इतने बच्चे नहीं हो कि समझ ना आए। वो लड़की अगर किसी मजबूरी में हमारे पास मदद की उम्मीद लेकर आई है और तुम्हें उसे मजबूरन रखना भी पड़ गया है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो अपने हर अमल से जताया जाए। पराठे आई थिंक तुम ही बहुत शौक से लाते और खाते भी हो। अगर तुम सिर्फ बैठ कर खा ही लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता तुम्हारी शान में। अगर आज कोई मजबूर है और हम किसी की मदद करने के काबिल हैं, तो हमारी इस खुशकिस्मती में ना हमारा कोई कमाल है और उसकी बदकिस्मती में ना उसका कोई कसूर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बालातर होकर सोचो कि वो एक इंसान भी है और अल्लाह ने उसे हमारे पास इसीलिए भेजा है कि वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा समझाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसके सामने बिछ जाओ, रिज़र्व हो, रूड नहीं। असफन शायद साल में एक मर्तबा ही इतना संजीदा होता था और जब वो संजीदा होता था तो फिर ज़ामिन को किसी खातिर में नहीं लाता था। अब भी ज़ामिन को यही बेहतर लगा कि खामोशी में ही आफ़ियत है और यकीनन उसकी बात भी ठीक थी। ज़ामिन की सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि वो अपनी गलती को जल्द मान लेता था और अमलन उसे ठीक करने की कोशिश करता था। 1 बजे के करीब फ्लैट का दरवाज़ा खुला। हाला किचन में खड़ी कुछ पकाने का भी सोच ही रही थी कि सुमैया आ गई। हेलो क्यूट क्यूट लेडी। सुमैया के दोस्ताना रवैये ने उसे बहुत ढारस दी, नहीं तो सुबह वाले ज़ामिन ज़ामिन के रवैये पर वो बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी और अपना ठिकाना कहीं और करने का शिद्दत से सोच रही थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, क्या कर रही थी? सुमैया उसे मिलकर इधर-उधर देखते हुए बोली। कुछ पका लूँ क्या मैं? उसे झिझकते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं, चलो मिलकर कुछ पकाते हैं। वो सर हिलाती उसके साथ लग गई। उन्होंने चिकन निकाला, नूडल्स, चावल सब मौजूद था। हाला ने सिंगापुरियन राइस का आइडिया दिया तो दोनों ने झटपट बना लिया। सुमैया, क्या तुम मेरे लिए कोई जगह अरेंज कर सकती हो? आई नो मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। उसने हिचकिचाते हुए सुमैया को कहा जब वो दोनों खाना खाने के बाद लाउंज में बैठी चाय पी रही थीं। क्यों, क्या हुआ? रात तक तो मैं सब सेट करके गई थी कि असफन ने कुछ कहा है? सुमैया उसकी शरारती तबीयत से वाकिफ़ थी, सो झट से पूछा। अरे नहीं, असफन भाई तो बहुत अच्छे हैं। वो जल्दी से क्लियर करने के लिए बोली। तो फिर ज़ामिन? अब की बार हाला ने खामोशी से बस सर झुका दिया। अरे यार, उसकी बात को सीरियस मत लो। इनफैक्ट वो लड़कियों से एलर्जिक है। मेरे साथ भी सिर्फ़ इसीलिए फ्रैंक है क्योंकि मुझ में लड़कियों वाले गट्स नहीं। तुम उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। और वैसे भी जैसे ही सर को पता चलेगा वो तुम्हारा खुद बंदोबस्त कर देंगे, डोंट वरी। सुमैया की बात वो कुछ मुतमईन हो गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अवैस आलम, जो कि उनके बॉस थे, उन्होंने असफंद और ज़ामिन को रोक लिया। हाँ भाई, किस लड़की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है?
انہوں نے ایک ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پوچھا اسفند سے تھا اور نظریں زامن پر تھیں۔ اسفند اور زامن دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اسفند نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ اس کے ڈیٹا سے متعلق انفارمیشن تم نے سمیہ سے لے کر اپنے پاس سیو کی ہے؟ جی سر، اسفند تیزی سے بولا۔ دین واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ شو اٹ ٹو می۔ ان کا ٹھنڈا دھیما لہجہ بھی کبھی کبھار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا تھا۔ اسفند نے جلدی سے ڈیٹا نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ اس کے باپ کے نام اور پوزیشن نے انہیں اچھا خاصا چونکایا تھا، مگر انہوں نے ان دونوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اوکے ناؤ وٹ یو وانٹ؟ انہوں نے براہ راست ضامن سے پوچھا۔ وٹ ایور یو ول ڈیسائڈ، آل پرسیو اٹ۔ آر یو شیور؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے ضامن کو دیکھا، جو ان کے عزیز ترین دوست عاصم ملک کی اولاد تھا اور انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ ان کے ہر حکم کو ماننے والا بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اوکے دین اٹس بیٹر ٹو کیپ ہر ود یو فار سم ٹائم۔ اوکے سر۔ دونوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور مصافحہ کر کے باہر نکل آئے۔ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھا فلیٹ پر آئے، جہاں سمیہ ان کی منتظر تھی۔ منتظر تو حالہ بھی تھی۔ آخر ان کا جو کوئی بھی باس تھا، ان دونوں نے آج اس سے حالہ کے متعلق بھی بات کرنی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح ان کا وہ باس حالہ کا کہیں اور بندوبست کروا دے اور اس کھڑوس سے ضامن سے اس کی جان چھوٹے، مگر قسمت ابھی اس پر اتنی بھی مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی سلام دعا کے بعد سمیہ نے پوچھا، تو پھر بات ہوئی تم لوگوں کی سر سے؟ کچھ کھانا کھانے کی اجازت ہے یا پھر پہلے تمہاری عدالت میں حاضری دیں؟ ضامن تو پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ سمیہ کی بے صبری پر اس پر چڑھ دوڑا۔ پیچھے سے اسفند نے ہاتھ جوڑ کر سمیہ کو خاموش ہونے کا کہا۔ یار تو فریش ہو کر آ، سمیہ کچھ پکایا ہے تو جلدی سے رکھو۔ اسفند نے فوراً دونوں کو ادھر ادھر کیا، نہیں تو جنگ چھڑ جانی تھی۔ ضامن فوراً بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بھیڑوں کی چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ اس کے جاتے ہی اسفند نے سمیہ کو ڈانٹا۔ وہ تو شکر تھا کہ حالات دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، نہیں تو وہ پھر سے دل برداشتہ ہو جاتی۔ تو اب بتا بھی چکو کہ سر نے حالہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے فی الحال اسے یہیں رکھنے کا کہا ہے، اسی لیے اس کا موڈ آف ہے۔ اسفند نے تفصیل بتاتے ہوئے ضامن کے خراب موڈ کی وجہ بتائی۔ چلو جی، بیچاری حالہ کا نصیب۔ وہ ضامن کے ایٹیٹیوڈ سے کافی ٹینس تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا صبح، ہوپ فلی اب وہ انسان بن کر رہے گا۔ دونوں کھانا لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر رکھتے باتیں بھی کر رہے تھے۔ شکر کہ ضامن نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد سمیہ چلی گئی اور اس کے جاتے ہی حالہ بھی اپنے روم میں چلی گئی، جہاں وہ رات میں ٹھہری تھی۔ اسفند چائے بنا کر نوک کر کے اسے کمرے میں دینے آیا۔ بھائی آپ نے چائے کیوں بنائی؟ مجھے کہہ دیتے۔ حالہ کو اس کے ہاتھ سے چائے لیتے بہت عجیب لگا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم شروع سے ہی ہاسٹلز میں رہے ہیں، سو ہمیں اپنے کام کرنے کی عادت ہے، لیکن جب تک اب میں یہاں ہوں آپ لوگ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اوکے اوکے، اس نے اتنے مان سے کہا کہ اسے مانتے ہی بنی، اور پھر کچھ دنوں میں حالہ نے ان کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ ضامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتی تھی، اسفند کے تھرو اس کی چیزوں کا خیال رکھتی۔ ضامن کو چونکہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ شکر ہی کرتا کہ وہ اسے مخاطب نہیں کرتی۔ یہ کچھ ہی دنوں بعد کی بات تھی۔ حالہ فلیٹ میں اکیلی تھی۔ ضامن اور اسفند کسی کام کے سلسلے میں صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ ابھی اس بلڈنگ میں کسی کو حالہ کی ان کی فلیٹ میں موجودگی کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے فلیٹ کو لاک کر جاتے تھے۔ سمیہ کو شاپنگ کر کے اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں دے گئی۔ حالہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر کلک کی آواز سے وہ یہی سمجھی کہ ضامن اور اسفند آ گئے ہیں۔ وہ کچن میں ان کے لیے جوس بنانے گئی، کیونکہ وہ آتے ہی جوس ضرور پیتے تھے۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آگے آئی تو کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو، مگر یہ آواز حالہ کے لیے اجنبی تھی۔ اس کے ہاتھ جوسر پر ڈھیلے ہو گئے اور آنے والا موبائل بند کر کے اب لاؤنج میں اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر مڑ کر صوفے پر بیٹھنے لگا۔ اس کی نظر سیدھی کچن میں پریشان کھڑی حالہ پر پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھے، انہیں بزرگ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ضامن جتنا ہی قد کاٹ، کن پٹیوں کے بعد سفید تھے، ان کی جتنی بھی عمر تھی، حالہ کو وہ 40s کے ہی لگے۔ وہ بھی اس فلیٹ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حالہ سے بھی کہیں زیادہ حیران ہوئے۔ کیا انہوں نے کام والی رکھ لی ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ کام والی نہ تو جینس پہنتی ہے اور نہ ہی اتنی صاف ستھری اور خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھنے کی بجائے کچن کے پاس آئے اور ماتھے پہ تیوری لا کر اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور ان دو لڑکوں کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ باروب شخصیت کے ساتھ ان کی آواز بھی انہی کی طرح باروب تھی۔ میں ابھی وہ کوئی کہانی گھڑنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مین ڈور پر کلک کی آواز کے ساتھ ہی کوئی اندر آیا، اور پھر دبے قدموں اندر آتے ایک دم عاصم ملک پر پسٹل تانتے ہوئے بولا، ہیئر ڈز ڈیڈی۔ ایک دم پسٹل والا ہاتھ نیچے گر گیا۔
واپس آکر ضامن نے جیسے ہی ہاتھ فلیٹ کے دروازے پر لگائے تو اسے لاک کھلا ہوا ملا۔ وہ یہی سمجھا کہ ان کے فلیٹ پر کسی نے دھاوا بولا ہے۔ پہلی مرتبہ اسے حالہ کا خیال آیا کہ کہیں اسے نہ کچھ ہوا ہو۔ وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں آیا تاکہ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے، مگر یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بھی ISI کے ڈائریکٹرز میں سے تھے، سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے تھے۔ جب سے ضامن اور اسفن کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی وہ اب لاہور آ کر انہی کے پاس ٹھہرتے تھے، لہٰذا فلیٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی ہوتی تھی۔ کون ہے یہ؟ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آگے ہوا انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ پہلے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ وہ بھی ضامن کے ہی باپ تھے۔ ڈیڈی آپ پہلے بیٹھ جائیں، اس نے کہا جانے والی نظروں سے حالہ کو ایک نظر دیکھ کر عاصم صاحب سے کہا، میرے پیچھے تم لوگوں نے یہ کچھ شروع کر دیا ہے، تبھی ڈور بھی لاک تھا، میں ابھی اویس سے بات کرتا ہوں، ہو کیا رہا ہے آخر یہاں؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے ضامن کو گھورا، وہ کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ ڈیڈی سر کو پتہ ہے اس لڑکی کا، اور ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے اسے یہاں رکھا ہے۔ ضامن نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو فون نکال رہے تھے۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے سب بتاؤ اس کے بارے میں۔ خالہ کو اب سمجھ آئی کہ ضامن کی نیچر ایسی کیوں ہے، یقیناً اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت بہت ٹف کی تھی۔ خالہ کچن میں ہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ضامن کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے خالہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گھبراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ضامن سامنے والے صوفے پر دونوں گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے اور ہاتھوں کو آپس میں جوڑے سر ہلکا سا جھکائے بیٹھا تھا۔ خالہ کو تو اکثر کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا۔ بیٹا آئی ایم سوری، جس طریقے سے آپ اس گھر میں موجود تھی میں اس سے پریشانی میں غلط نتیجہ اخذ کر گیا۔ بہرحال ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے۔ رحمان شاہ آلریڈی ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے۔ اس کیس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کے ڈھونڈے ہیں۔ خیر آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر کچھ اور بندوبست کرتے ہیں آپ کا۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے آخر میں ضامن کو دیکھتے کہا، یہ اسفن کہاں ہے؟ ان کے سوال پر اسے سر اٹھایا، نظر سیدھی اپنی جانب تکتی۔ خالہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ خالہ نے فوراً سر نیچے جھکا لیا۔ کچھ کام سے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، فریش ہو جائیں تب تک۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کچھ لیں گے انکل، جوس یا چائے؟ خالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا، وائی ناٹ بیٹا، چائے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور خالہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ ابھی وہ جاگنگ سے واپس آیا ہی تھا۔ کمپاؤنڈ سے آتے ہوئے ہاکر جو اخبار دے کر گیا تھا وہ ہاتھ میں لیے اپنے فلیٹ کی جانب گیا۔ آج ضامن اکیلا ہی جاگنگ پہ گیا تھا۔ اسفن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی سو وہ سو رہا تھا۔ خالہ نے جو ہی اندر آتے ضامن کو دیکھا کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ان دونوں میں اگر بہت خوشگوار بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا تو سرد موری بھی نہیں تھی۔ ضامن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی اسے اگنور کرتی ہے اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیبل پر لگا دوں؟ خالہ نے اسے فریش ہو کر آتے دیکھا مگر وہ بھی ابھی بھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اسے براہ راست مخاطب کر رہی تھی۔ نہیں ابھی بس چائے دے دیں، اسفند اٹھے گا تو اکٹھے کر لیں گے۔ اس نے مصروف سے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اسے دوسرا صفحہ کھولا ہی تھا کہ پہلی خبر پر ہی وہ شاکڈ رہ گیا۔ بے یقینی سے اسے کچن میں چائے بناتی خالہ کو دیکھا۔ اوئے بڑی آ گیا تو جاگنگ کر کے؟ اسفند نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ضامن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسفند ایک دم چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے ضامن کے چہرے پر کچھ غیر معمولی تاثرات دیکھے اس نے خاموشی سے اخبار کی اس خبر کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا اور جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ ضامن کی کھوجتی اور کچھ غسیلی نظریں اب تک حالہ پر جمی تھیں۔ وہ جو ہی چائے لے کر آئی تو ضامن کو اپنی طرف تکتا پا کر کچھ حیران اور پریشان سی ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ ضامن نے اسفند سے اخبار لے کر حالہ کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی، مفرور قاتلہ۔ اسے پٹی پٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ حالہ سرفراز جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے، جمعرات کی رات ایک بے قصور کو ماڈل ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر اور پھر قتل کر کے بھاگ گئی۔ جس کسی کو نظر آئے یا اس کے متعلق کچھ خبر ہو مندرجہ ذیل رابطے پر اطلاع دے۔ پولیس کو یہ مفرور قاتلہ درکار ہے۔ براہ مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا۔ جمعے کا دن تھا نا جب تم مصیبت بن کر ہمارے ساتھ یہاں آئی تھی؟ نہ نہ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی۔ یہ خبر جس نے چھپوائی ہے وہ SHO ہے۔ نام تو پڑھ چکی ہوگی، زمان شاہ۔ اب یہ بھی بول دو کہ وہ SHO نہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تم ابھی اسے غصے سے کہتے اس کا بازو پکڑا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر اویس عالم کی کال آنے لگی۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے حالہ کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور
ایک غصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر میں سمیہ کو بھیج رہا ہوں، وہ نقاب میں آئے گی، تم اور رسوند حالہ کو لے کر میرے کینٹ والے فلیٹ میں نقاب میں ہی لے کر آؤ گے۔ سمیہ کھڑکی کے راستے سے تمہارے فلیٹ سے نکل آئے گی، تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تمہارا اور حالہ کا میرے فلیٹ پر نکاح ہوگا، پھر وہ نقاب میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر واپس آئے گی۔ ان کے آخری جملے سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ہولڈ آن سر، یہ کیا کہا ہے آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ شاید وہ جلدی میں کچھ غلط کہہ گئے ہیں۔ اونچا سننے لگ گئے ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی بات دہراتا نہیں، لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور حالہ کا نکاح ہو رہا ہے کچھ دیر بعد۔ اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشنز۔ وہ موبائل سنتا اپنے روم میں گیا۔ آئی گیو اے ڈیم، میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی، تم کیا چیز ہو؟ وہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میں ہوں۔ ضامن ان سے کافی فرینک تھا، سو کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ سر، یہ کوئی ٹرافی دینے کی بات نہیں، اور نہ میں اتنا بچہ ہوں۔ آج کے اخبار آپ نے شاید پڑھا نہیں، محترمہ آدھی مجرم اور قاتلہ ہیں۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پر اپنے فیصلے کروں گا، اور ہم جانتے تھے کہ کیا خبر آنے والی ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو۔ مگر سر، وہ بے چارگی سے بولا۔ ضامن، اینف۔ ان کی دھاڑ پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اسفن تو ہے نا؟ سر، اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لو اور فون حالہ کو دو۔ اس نے لب بھیجتے ان کی بات سنی، پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو دیکھ کر فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہوتے ہاتھ بڑھا کر پکڑا اور دوسری جانب کی بات سنتے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے یار؟ کس کی کال ہے؟ میں تو چکرا گیا ہوں۔ اسفند ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بیٹا، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اینڈ آئی بیٹ اگر تمہارے 14 طبق روشن نہ ہوئے تو میرا نام بدل دینا۔ کیا مطلب؟ اسفند نے تعجب سے پوچھا، اور پھر جو کچھ ضامن نے بتایا اس سے اس کے 14,000 طبق روشن ہو گئے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ اسفند کی پریشان آواز پر وہ صرف تلخ مسکراہٹ ہی دکھا سکا۔ آپ کا موبائل؟ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے آیا، اسے جھپٹنے والے انداز میں اسے موبائل لیا، اور جو ہی غصیلی نظر اس کی جانب کی تو اس کی بھیگی روئی روئی پلکیں دیکھ کر اس کا میٹر پھر سے گھوم گیا۔ یہ ڈرامے کس بات کی کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہی گھٹیا مشن لے کر آئی تھی نا، اور کتنے چہرے ہیں تمہارے آج، وہ سب بھی دکھا دو۔ کس مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے کہ میرے فادر اور باس دونوں کو بے وقوف بنا لیا ہے؟ وہ دان پیستے ہوئے اس کے مقابل کھڑا اسے پوری طرح سچ گلوانے کے موڈ میں تھا۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کر اندر کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ کلائی ضامن کے ہاتھ میں آ گئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے تم نے خود کو؟ میں ایسے لہجے برداشت نہیں کرتا۔ ضامن نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے کھڑوس سے تعلق جوڑنے کا، اور میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے یہ بھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گی۔ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑاتی اندر جا کر دروازہ بند کر گئی۔ یہ ضامن کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے اس طرح بات کرتی۔ ابھی وہ رسوندی سے حیرانگی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آ گئی۔ پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اویس عالم نے انہیں حکم دیا تھا۔ بھینچے ہونٹوں کے ساتھ گاڑی چلاتے وہ انتہائی سنجیدہ حد تک خاموش تھا۔ جیسے ہی وہ اویس عالم کے فلیٹ پر پہنچے اسے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے۔ جو بھی تھا بہرحال وہ اویس عالم کے کسی بھی فیصلے کی سرتابی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک عجیب سا لگاؤ تھا اسے ان سے۔ فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی اسے عاصم ملک اور اویس شاہ کے کچھ اور دوست نظر آئے، ساتھ میں مولوی بھی تھا، یعنی کہیں یہاں بچاؤ کی صورت نہیں تھی۔ ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ حالہ کو لیے جب اویس عالم دوسرے کمرے میں گئے تو اپنے پیچھے اسے بھی آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی، مگر کیا میرا یہ حق جاننا حق نہیں بنتا کہ جو لڑکی میری بیوی بننے والی ہے اس کا انفیکٹ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ لڑکی جو صبح تک ایک قاتلہ کے روپ میں میرے سامنے تھی، اچانک اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر نکل آئے کہ آپ اور ڈیڈی اسے میری تحویل میں دینے پر بضد ہیں؟ الجھے لہجے میں اپنے دل کی بات کہتا۔ وہ انہیں ہمیشہ سے زیادہ بہت پیارا لگا۔ پومک کے ٹریک سوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہارا حق ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایک لڑکی کی اس انفارمیشن سے مطمئن ہو جاتا جو تم لوگوں نے مجھے پرووائڈ کی تھی؟ بیٹا، میں تمہارا استاد ہوں، سو یہ سمجھ لو کہ جو
انفو تم لوگوں نے پرووائڈ کی وہ اس سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی، جو بعد میں نے اپنے ریسورسز سے حاصل کی۔ وہ غلط نہیں تھا جو حالہ نے تمہیں بتایا، مگر جو کچھ مجھے پتہ چلا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں، بس یہ سمجھ لو کہ یہ قاتلہ نہیں ہے۔ اور کیا اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے کہتا تو کیا تم تب بھی سوچنے کا وقت لیتے؟ آف کورس ناٹ۔ ان کی اتنی بڑی بات کے بعد اب شک کی گنجائش نہیں تھی کہ حالہ بہرحال بے قصور ہی ہے۔ تو پھر یہی سمجھو کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں۔ حالہ جو کہ برقع اتار چکی تھی اور نظریں نیچے کیے ان کی باتیں سن رہی تھی، اویس عالم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ضامن نے ایک نظر اس کی آنسو برساتی نظروں کو دیکھا۔ مجھے منظور ہے، میں مطمئن ضرور ہو گیا ہوں، مگر الجھن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تصحیح کر لو، بیوی نہیں، ہونے والی منکوحہ۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی نہیں، رہے گی وہ تمہارے ہی فلیٹ میں، لیکن تمہاری منکوحہ کے روپ میں۔ اتنی آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ صرف نکاح پر ہی جرا ختم نہیں ہو رہی۔ یہ زیادتی ہے سر، ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کو اپنی عزیز از جان بیٹی سے ملے کہ آپ نے پارٹی بدل لی ہے۔ اس نے ان کی توتا چشمی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ اگر تم میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہو تو حالہ بھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کی بیٹی ہے، اور ہماری ایک بہت دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کا تو سوچا نہیں تھا، مگر اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا۔ بیٹا تم ادھر ہی بیٹھو، ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے۔ انہوں نے حیران ضامن کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے حالہ کو مخاطب کیا اور ضامن کو لیے باہر چلے گئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیرے نکاح کا فنکشن میں ٹریک سوٹ میں اٹینڈ کروں گا۔ اسفند کے شرارتی انداز پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ختم ہو گئی۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہی نہ جانے کیسے بہت سا اطمینان اس کے اندر آیا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے نوشے میاں کے چہرے پر تو آج مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ شٹ اپ! اسفند کے چہکنے پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا اور مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلیٹ میں اویس عالم، عاصم ملک، ضامن، اسفند، حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے، جس کے آتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسفند جاؤ، حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو۔ عاصم صاحب کے کہنے پر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حالہ اور سمیہ جیسے ہی لاؤنج میں آئیں، ضامن نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ گندمی صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ قد، نازک سا سراپا، سیدھے گھنے لیئرز میں کٹے بال جس کی کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں، روشن چمکدار ایک عزم لیے آنکھیں جو مقابل پر اٹھیں تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں۔ اس وقت وہ لیمن کلر کی شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ میں بلیک جینز پہنے ہوئے تھی۔ دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن جینز کی پینٹ اور لون کی شرٹ میں اور کوئی دلہا ٹریک سوٹ میں اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو۔ ضامن خود پر حیران تھا کہ وہ کیوں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے اٹھی تو ضامن کو دیکھا، جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹوں اور ٹھوڑی پر رکھے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جب اس کو بتا دیا ہے کہ میں کوئی قاتل واتل نہیں ہوں، پھر بھی یہ کھڑوس مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسٹوپٹ! اس ٹریک سوٹ میں بھی کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ وہ خود سے الجھتی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی اور دوبارہ ضامن کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ لوگ نکاح کے چھوارے کھاتے ہیں اور ہم تمہارے نکاح کا ناشتہ کھا رہے ہیں۔ بھائی تیرا ہر کام ہی نے ڈالا ہے۔ اسفند ناشتے کے لیے چیزیں لاتا ہوا بولا۔ شروع کرو بچوں۔ اویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لینا شروع کیں۔ بریڈ، آملیٹ، جیم، بٹر سب موجود تھا۔ حالہ نے جیسے ہی جیم لینے کے لیے بوتل کو پکڑا، ضامن نے بھی اسی لمحے اسفند کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہاتھ بڑھایا اور بوتل کی جگہ حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا۔ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالہ نے بھی خفت زدہ ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اسفند کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی تو پھر ضامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی ختم ہوئی۔ ضامن، میں جانتا ہوں کہ تم اس سب معاملے کو لے کر بہت کنفیوز ہو، سو میں تمہیں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کے بعد اویس عالم نے ضامن کی کنفیوژن کو ختم کرنے کا سوچا۔ میں، عاصم اور سرفراز بیسٹ فرینڈز تھے، تینوں کا پیشن بھی ایک جیسا تھا، سو ہم تینوں نے سیکرٹ سروسز جوائن کی اور خوش قسمتی سے ہم تینوں سلیکٹ ہو بھی گئے۔ انہی دنوں ہمیں رحمان شاہ کے متعلق کچھ کیسز کا بھی پتہ چلا، جو کہ سرفراز کا سوتیلا بھائی بھی تھا، مگر بہت چھوٹے سے ان کا ملنا جلنا بند تھا۔ وہ بہت سے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی کام کرتا تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے اور وہ سب ثبوت ہم سرفراز کے پاس ہی محفوظ کرواتے تھے۔ نہ جانے اس شرپسند انسان کو کہاں سے شک ہو گیا سرفراز پر کہ پہلے تو اس نے ان کے گھر آنا جانا بحال کیا،
حالانکہ سرفراز اتنے اچھے طریقے سے اسے ملتا نہیں تھا، حالات تب بہت چھوٹی تھی، شاید 4 سال کی۔ ایک دن بھابھی اور سرفراز کسی شادی سے آ رہے تھے کہ اس نے راستے میں آئل ٹینکر کو اس طریقے سے کھڑا کروایا کہ دونوں کا تصادم ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ حالہ بھی ان کے ساتھ تھی، مگر اللہ نے اس کی جان بچانی تھی۔ سو سرفراز کا ایک خاص آدمی تھا، تنویر، جس کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حالہ اس رات اسی کے پاس تھی۔ رحمان بھی یہی سمجھتا تھا کہ حالہ بھی انہی کے ساتھ زندہ نہیں، مگر وہی بندہ حالہ کو SOS چھوڑ کر گیا، اور اب وہ رحمان کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ وہ سرفراز کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ گندگی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے۔ تنویر نے بھی بہت سال لگا کر اب رحمان کا اعتماد اس حد تک جیت لیا ہے کہ وہ بغیر کچھ سوچے اور دیکھے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جب تم نے مجھے حالہ کا بتایا اور میں نے اور عاصم نے اس کی انفارمیشن پڑھی تو ہم تبھی جان گئے تھے کہ یہ ہمارے دیرینہ دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے پھول کو اب ہم کسی صورت آندھیوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مجھے اس کے لیے تم لوگوں کے فلیٹ سے سیف جگہ کوئی نہیں ملی۔ اویس عالم نے یہ سب بتاتے ہوئے روتی ہوئی حالہ کو دیکھا، جس کو اب عاصم ملک اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ حالہ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے مجھے تنویر کا پتہ چلا۔ میں نے بہت خفیہ طریقے سے اسے کانٹیکٹ کیا تھا، اس نے ساری بات ہمیں بتائی، اور یہ بھی کہ رحمان نے حالہ کو اٹھوا لیا تھا، اسی لیے کہ حالہ نے اس کے خلاف جو رپورٹنگ کی تھی وہاں بھی تنویر نے اسے نکلنے میں مدد دی۔ جس رات کو اشتہار بنا کر اس کے SHO بیٹے نے حالہ کے خلاف اخبار میں آج قتل کا کیس چھپوایا ہے، انفیکٹ اس نے اپنے ایک کارندے کو غلط نیت سے حالہ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ جس جگہ حالہ کو اس نے کڈنیپ کروا کر رکھا تھا وہاں کا ہولڈ تنویر کے پاس تھا۔ اس نے حالہ کو اپنی حفاظت کے لیے خنجر دیا تھا، سو حالہ نے اسی کے ذریعے اپنی طرف سے اسے زخمی کیا، مگر قسمت سے وہ اس کی ایسی وین پر لگا جس کے ڈیمیج ہوتے ہی وہ موقع پر مر گیا، اور حالہ وہاں کی کھڑکی توڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور صبح تک تم لوگوں کی گاڑی میں اسے پناہ لی۔ میں چونکہ ایک کیس کے سلسلے میں وزیرستان جا رہا ہوں اور کچھ پتہ نہیں کہ کب تک آتا ہوں، لہٰذا میں نے اور عاصم نے طے کیا کہ جانے سے پہلے حالہ کا کوئی بہتر انتظام کر جاؤں۔ کوئی پتہ نہیں، جو لوگ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں وہ کل کو تمہارے فلیٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں، سو ہمارے پاس کوئی ایسا ویلڈ ثبوت ہو حالہ کو ان سے بچانے کا کہ دنیا کی کوئی عدالت ہمیں جھٹلا نہ سکے، بس یہی وجہ تھی اس جلدی کی۔ انہوں نے بتاتے ہوئے ہر وہ گرہ کھولی جو ضامن کو الجھائے ہوئے تھی۔ ضامن کو اگر اب یہ سب جاننے کے بعد حالہ سے محبت نہیں ہوئی تھی تو ناپسندیدگی بھی نہیں رہی تھی۔ ان کے نکاح سے اگلے دن ہی کال آ گئی ایک ضروری آپریشن کی، جس کے لیے انہیں کوئٹہ جانا تھا۔ ہسبینڈ تو اسی دن چلا گیا، جبکہ ضامن نے اگلے دن جوائن کرنا تھا، اور واپسی جب تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ضامن نے اسی دن حالہ کے لیے موبائل خریدا کہ بہرحال اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی سورس ہونا چاہیے۔ سمیہ کو اس نے اتنے دن حالہ کے پاس رہنے کا کہا، اس کے علاوہ 2 بندوں کو اپنے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، سم اس میں نے ڈال دی ہے، اور اپنا اور اسفن کا نمبر بھی فیڈ کر دیا ہے۔ شام میں جب وہ فلیٹ پر آیا تو حالہ کو لاؤنج میں آنے کا کہا، جو اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹھ جائیں، آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں۔ اسے بدستور کھڑے دیکھ کر اس نے ٹوکا اور اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نہ تو پہلی مرتبہ موبائل دیکھا ہے اور نہ ہی میں اتنی پینڈو ہوں کہ مجھے آئی فون یوز کرنا نہ آتا ہو۔ اس نے ضامن کے آفر کو خاطر میں لائے بغیر فون پکڑا اور اسے لاجواب کرتی جانے لگی۔ اسفن نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہڑتال کروں؟ اس نے حالہ کو جتایا کہ اس نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے؟ میں نے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ تو جب فلیٹ آپ کا، کچن آپ کا اور فریج بھی آپ کا، تو جو مرضی بنائیں اور کھائیں، کوئی آپ کو یہاں ٹرے میں سجا کر پیش نہیں کرے گا۔ طنزیہ انداز میں اسی کا تانا اسے مارتے ہوئے وہ بولی، ہاں ہاں، گڈ شوٹ۔ آپ کے منہ سے جھڑنے والے ان پھولوں کی ویڈیو بنا کر وہ بھی اپنے شوہر کے لیے ڈیڈی اور سر کو سینڈ کرنی چاہیے، جو آپ کو بڑی بی بچی سمجھتے ہیں۔ کہہ کر لگاتے ہوئے وہ اس کے مقابل سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، جان لیوا مسکراہٹ بدستور ہونٹوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ حالہ کو یہ مسکراہٹ جکڑتی، اسے فوراً نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ مائنڈ اٹ، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، آپ شوہر نہیں بن گئے، اس نے اویس عالم کی بات دہراتے کہا۔ اسے جتا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ سر، آپ نے صرف نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، میری بیوی ہوتی تو میرے قابو میں ہی نہیں میری بیوی تو میرے قابو میں ہی نہیں۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور کچن میں جا کر اپنے لیے خود کافی بنانے لگا۔ رات میں دونوں نے اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھایا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور حالہ کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل پر اس نے ضامن کا نمبر ضامن کو ایڈٹ کر کے کھڑوس ایجنٹ کے نام سے سیو کر لیا۔ پھر نہ جانے کیا دماغ میں آئی، آخر تھی تو مسٹر ایجنٹ کی منقوہہ، تو پھر رسکی کی کیوں نہ ہوتی۔ دبے قدموں ضامن کے روم میں گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے سامنے بیڈ پر ضامن لیٹا نظر آیا، جو دوسری جانب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ دبے قدموں اس طرف گئی۔
نہ جانے کتنے دنوں بعد یہ چہرہ دیکھنے کو ملے، بس دل کے مجبور کرنے پر اسے سوتے میں ضامن کی پکچرز لینے کا سوچا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس کڑوس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی۔ 2-3 مختلف اینگلز سے اس کی پکچرز لے کر وہ اسی طرح دبے قدموں واپس جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے ابھرنے والی آواز سے اسے فریز کر دیا۔ کسی کی یوں رات کے وقت بغیر پوچھے پکچرز لینا بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، چاہے اس بندے سے آپ کا نکاح ہی ہوا ہو۔ حالہ یہ بھول گئی تھی کہ سیکرٹ سروسز والے سوتے میں بھی جھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شرمندگی کے مارے جیسے ہی آگے بڑھی تو یکدم گھبراہٹ میں اس کا پاؤں مڑا اور دھڑام سے نیچے گری۔ ضامن ایک جست میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی اور بیڈ پر بٹھایا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے پریشانی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا، بال پیچھے ہٹاتے اسے نفی میں جواب دیا جو گرنے کے باعث کیچر میں سے نکل آئے تھے۔ ضامن نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس نے تشویش سے اس سے پوچھا۔ ضامن اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اس نے اپنی چوٹ کا بتاتے ہوئے شرمندگی مٹانے کو سارا الزام اس کے سر ڈالا۔ ضامن تو ششدر اس کے الزام کو سن رہا تھا، پھر یکدم ہنستے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے قریب نیچے بیٹھتے اس کے ٹراؤزر کا پوائنچا اوپر کیا اور اس کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ موچ آ گئی تھی۔ میں نے نہیں ڈرایا، چوری کی سزا ملی ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسے کوئی شہزادہ گلفام نہیں آپ۔ وہ تو میں اس کے کیمرے کا رزلٹ چیک کر رہی تھی۔ جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی عیاں ہو رہی تھی۔ یعنی مجھ سے زیادہ حسین منظر آپ کو نظر نہیں آیا جس کو آپ کیچر کرتی؟ ضامن کی بات نے اس کی بولتی بند کی۔ کیا آپ باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ضامن کو جھٹکیاں دینے کی ہمت اس کی جیدار مکوہا ہی کر سکتی تھی۔ اسے یکدم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دیا۔ اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی، ضامن نے ایک ہاتھ پھرتی سے اس کے منہ پر جمایا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حالہ کی پلکیں لرزیں اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ آئی ایم سوری۔ ضامن کی سرگوشی نما آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ ضامن نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکالا، ایک بازو حالہ کے گرد پھیلایا۔ حالہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضامن نے دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور بولا، ایسے لیتے ہیں پکچر؟ اسے حالہ کی حیرت زدہ نظروں میں دیکھا، مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور ساتھ ہی کلک کا بٹن دبایا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سحر اسے اپنی لپیٹ میں لیتا، پیچھے ہوتے ضامن نے خود کو سنبھالا۔ میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی موبائل اس کے پاس رکھا اور باہر نکل گیا۔ حالہ سے دھڑکنیں قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں سونے کی تاکید کر کے دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اس کے تکیے پر لیٹتے اور اس کے کمفرٹر کو خود پر لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا، یہ سب اتنے خوشکن احساس تھے کہ اسے کس وقت نیند نے اپنی آغوش میں لیا وہ نہیں جانتی تھی، جبکہ دوسری جانب ضامن کو تو لگ رہا تھا کہ آج کی رات نیند ہی نہیں آنی۔ بہت مشکل سے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی۔ صبح 8 بجے ضامن کی آنکھ کھلی۔ 10 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر کچن میں آیا۔ یہ حالانکہ ان کے فلیٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی کہ وہ خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ جلدی اس نے اپنے اور حالہ کے لیے ناشتہ بنایا، اپنی رات والی بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے الرجک تھا اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر وہ اپنے روم میں گیا۔ حالہ مزے سے سو رہی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ بہت آہستہ سے وہ اس کے قریب گیا۔ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو لیو یو ناؤ۔ وہی احساس اور بے اختیاری جو رات سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، وہ اسے سوئے ہوئے وجود کی طرف کھینچ کر کچھ گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے خود پر کنٹرول کرتے اپنا موبائل نکالا اور اس قابیدہ وجود کی کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کیں اور پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ گیٹ اپ مائی لیڈی، بہت آہستہ سے کہہ کر اس کو کندھے سے ہلایا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں وہ پیچھے ہوا۔ اٹھ جاؤ یار، میری 10 بجے فلائٹ ہے۔ حالہ جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ کین آئی سی یور فٹ؟ ضامن نے کمفرٹر ہٹانے سے پہلے اسے اجازت لی۔ حالہ نے خود ہی پاؤں باہر نکالا۔ ضامن نے اچھے سے چیک کیا، بس سویلنگ رہ گئی تھی۔ آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرو، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے ایک لمحے کا بھی کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر ضامن نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ حالہ نہ تو صرف ششدر رہ گئی بلکہ اس کی قربت سے اس کی کیا حالت تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں چل لیتی، اس کی گردن کے گرد بازو باندھے اس کی شرٹ کے بٹنز کو دیکھتے وہ جس گھبراہٹ اور خفت سے بولی یہ وہی جانتی تھی۔ ضامن کی ہونٹوں پر اس کی یہ حرکت مسکراہٹ لے آئی۔ میرے پاس یہ چند منٹس ہی ہیں آپ کی تیمارداری کے لیے، پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ اسے واش روم کے دروازے پر اتارتے اسے اپنی جان لیوا مسکراہٹ میں اسے جکڑا۔ دروازے کی چوکھٹ پر رکھا حالہ کا ہاتھ لرزا۔ ابھی تو انہوں نے محبت کرنا سیکھا تھا، ابھی تو اس رشتے کی ڈور کے کناروں پر وہ کھڑے تھے، ابھی سے جدائی کا خوف۔ حالہ خاموشی سے لنگڑاتی ہوئی اندر بڑھی، منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی وہ باہر آئی ضامن نے دوبارہ اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر ناشتہ رکھا، ساتھ خود بھی تیار ہونے لگا۔
حالہ اداسی سے اس مکمل ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ ضامن کے روم میں ہے، پورے استحقاق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا دیکھ رہی ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ضامن نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے ایک ٹک خود کو تکتے دیکھا۔ مسز ناشتہ بھی کیا میرے ہاتھوں سے کرنا ہے؟ آئی کین سی یو ان دا mirror۔ مجھے آج مسٹ اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے، سو میں ابھی جب تک یہاں ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر کے یہ کہنا پڑے کہ آپ کی چہیتی کی رخصتی آج ہی اس روم سے اس روم میں ہو گئی ہے۔ ضامن کے اتنے بولڈ انداز نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ ضامن مسلسل اپنی نظروں کا فوکس اس پر رکھے ہوئے تھا۔ ریڈی ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ اویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کا معصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو تنہا سمجھ کر لائن مار رہا ہے۔ کمر ضامن کے بیڈ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے وہ بڑی ادا سے بولی، ہاں ہاں، اسی لیے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا نمبر اس میں سیو نہیں کیا ہوا۔ اس نے حالانکہ چڑھاتے ہوئے کہکا لگایا، یہ فاؤل ہے، ان کا نمبر بھی ایڈ کریں۔ سوری ڈیئر۔ اس نے اسے مزید چڑھاتے گھڑی دیکھی۔ اسی لمحے فلیٹ کا مین ڈور کھلنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سمیہ اندر آئی، مگر حالہ اور ضامن ہی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کر لو اب، حالہ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دھیان رکھنا، اس ٹیوب کا مساج کر دینا، کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کرنا، میں اب نکلوں۔ سمیہ کو ہدایت دیتا وہ اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب مڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حالہ نے آہستگی سے تھاما، ضامن نے ہلکا سا دباتے چھوڑا، خدا حافظ کہا اور نکل گیا، جبکہ سمیہ پریشانی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات میں وہ دونوں ضامن اور اسفن کے ہی روم میں سونے کے لیے لیٹی تھیں۔ سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی ان دونوں کے خوشگوار تعلقات سن کر۔ سمیہ سو چکی تھی، جبکہ حالہ کو کل رات کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ اسے موبائل اٹھایا اور وہی پکچرز نکالیں جس میں ضامن اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ نہ جانے صبح سے اب تک وہ کتنی مرتبہ یہ تصویر دیکھ چکی تھی، مگر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ ابھی وہ ضامن کے خیالوں میں کھوئی تھی کہ واٹس ایپ پہ کھڑوس ایجنٹ کا میسج آیا جس میں کسی سانگ کی اٹیچمنٹ تھی۔ حالہ نے سمیہ کے پاس پڑی، ہینڈ فری اپنے موبائل میں لگائی۔ فلپ لورے کی آواز نے سہسا کھینچا، فاسٹر دین اے شوٹنگ سٹار، بیبی یو اسٹول مائی ہارٹ، آئی نیور وانٹ اٹ بیک، آئی نیور تھاٹ it would be like this. Believing in us can feel so dangerous when you are lost in love, when you never wanna find your way out, when you are lost in love, you never want to be found. I feel so strange because of you. I have everything to lose. I wouldn't have it any other way. If this turns out to be a dream, please don't wake me. I don't want to leave this place. What a lovely mystery. All the ways two hearts can meet, we were made to collide. You and I are lost. Baby, we are lost. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. گانا سننے کے دوران ہی ایک پکچر میسج آیا جس میں حالانکہ سوتے ہوئے کی پکچر تھی اور اس پہ ضامن نے کیپشن لکھی تھی، مائی سلیپنگ بیوٹی کوئین۔ اس حیرت سے وہ تصویر دیکھتے ضامن کو میسج کیا، یہ آپ نے کب لی؟ مجھے چور کہا تھا، اب یہ کیا ہے؟ ساتھ ایک غصے والا ایموجی بھی بھیجا۔ ضامن کا لافنگ ایموجی آیا۔ جب میری منقوہہ ہو کر آپ پہ میرا رنگ چڑھ سکتا ہے اور آپ رات کی تاریکی میں رسک لے کر میری تصویر لے سکتی ہیں، تو ایک چور کا شوہر ہو کر میں دن کے اجالے میں یہ چوری کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہاں سے چور ہوں؟ اس نے حیرت والا ایموجی میسج کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے نہ صرف میری تصویر چوری سے لی بلکہ بیبی یو اسٹول مائی ہارٹ۔ اس کے اس اظہار پر اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کین آئی کال یو؟ اس کے یہ جان لیوا انداز حالہ کو اس کے عشق میں مبتلا کر رہے تھے۔ نو، یو آر میکنگ می نروس۔ حالہ کے اتنے کیوٹ انداز پہ ضامن بے ساختہ مسکرایا۔ آر یو بلشنگ؟ وانا سی یو مسز، ڈونٹ وانا مس دس چانس۔ ضامن کے میسج کے ساتھ ڈھیر سارے کسنگ اور ہارٹس والی ایموجی آئے۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو وہ پورے ایمان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ اس کی محروم زندگی میں اللہ نے اچانک ضامن کی محبت دے کر سب محرومیاں ختم کر دی تھیں۔ مسز، کچھ دیر تک جب حالہ کا میسج نہیں آیا تو ضامن نے تشویش سے میسج کیا۔ حالہ نے اپنے آنسو صاف کر کے جواب ٹائپ کیا،
میں نے سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لے لیا ہے، ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ آپ کا سعادت مند آفیسر اپنے مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے اس وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے رپلائی پر وہ بمشکل اپنا کہکا روک پایا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سارے دن کی تھکن اور سٹریس لے کر جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ لیتی ہے۔ آج کا اتنا ٹف دن گزار کر اس وقت دور بیٹھی حالہ نے جیسے اس کی ساری تھکن اپنی باتوں سے سمیٹ لی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے، سو سر کو میرے اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تصحیح کر لیں، بیوی نہیں منقوہا، حالہ نے اسے جتاتے ہوئے پھر سے چڑھایا۔ ہنی انشاءاللہ واپس آ کر سب سے پہلے آپ کی رخصتی ہی کروانی ہے تاکہ پھر ہمارے درمیان دن اور رات کی کوئی قید نہ آ سکے۔ نو ہیو سویٹ ڈریمز آف یور کھڑوس ایجنٹ۔ آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نہ جانے سے پہلے کب ضامن نے اس کا سیل چیک کر لیا تھا۔ اف، سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں، کچھ چھپا نہیں رہتا۔ اسے حفظ سے مسکراتے ہوئے سوچا اور ضامن کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بہت دنوں سے نہ تو ضامن کا کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی میسج۔ صرف اسون نے میسج کر کے اتنا بتا دیا تھا کہ کچھ دہشت گردوں کے ایریاز کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے۔ سونی پر آج کل وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں اور ضامن تو اپنے کام کے سلسلے میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ ضامن کے بارے میں مختلف باتیں اسے سمیہ سے پتہ چلتی تھیں، جیسا کہ اس کی فیملی میں اس کے ڈیڈی کے علاوہ ممی تھی، ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن۔ بھائی پڑھائی کے سلسلے میں باہر تھا جبکہ بہن ڈاکٹر بن رہی تھی۔ عاصم ملک جو کہ اب اس کے سسر بھی تھے روزانہ اسے کال کرتے۔ اس کے علاوہ ضامن کی مدر اور بہن سے بھی اس کی اب بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ تو اس سے ملنے کو بے چین تھی۔ یار، اتنے دنوں سے تم یہاں بند ہو، آؤ آج میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں۔ سمیہ اور وہ شام میں چائے پی رہی تھی۔ نہ جانے سمیہ کو کیا سوجی کہ اسے جھٹ پٹ باہر نکلنے کا پلان بنا لیا۔ نہیں یار، میں کیسے نکل سکتی ہوں ایسے ڈیئر کہ میرے پاس جرباب اور نقاب دونوں ہیں تو تم وہ کیری کرو گی۔ اس کے علاوہ اسفن کے کچھ خاص بندے ہیں، ان کو میں کال کر کے کہتی ہوں، وہ ہمیں فالو کریں گے۔ اور یہ بندی موزر سے لے کر گرنیڈ تک سب چلا لیتی ہے۔ ویسے آئی ٹی میں ہوں مگر ٹریننگ میں نے سب لی ہوئی ہے اور کچھ مشنز میں تمہارے میاں کو اسسٹ بھی کر چکی ہوں۔ حالہ تو حیرت سے منہ کھولے اس دھان پان سے سمیہ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو اب حیران بعد میں ہونا، پہلے تیار ہو جاؤ، اسے حالہ کو اٹھاتے ہوئے کہا اور خود کسی کو کال کرنے چل پڑی۔ وہ دونوں نقاب اور جرباب پہنے ہوئے تھیں۔ حالہ تو اتنے دنوں بعد باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ نقاب میں تھی پھر بھی پریشان تھی۔ کسی مشہور بوتیک کے آگے سمیہ نے گاڑی روکی، اندر جا کر وہ حالہ کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ تم میرے لیے کیوں لے رہی ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو ایک عدد تمہارا شوہر ہوتا ہے نا، اس نے مجھے تمہاری شاپنگ کے لیے جانے سے پہلے پیسے دیے تھے۔ تمہارے اتنے امیر شوہر کے ہوتے ہوئے میرا تم پہ اپنے پیسے ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سمیہ کے اس انداز پر ہنسنے کے علاوہ نہ جانے کہاں سے ڈھیروں آنسو بھی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے۔ یہ احساس ہی اس کے لیے اتنا خوشگوار تھا کہ اس کا کوئی رشتہ اب ایسا ہے جو اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کی ضرورتوں کو سوچنے والا ہے۔ اب اسے پیسے کمانے کی فکر میں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ جس وقت ان کا پروگرام بنا، حالہ اتنی جلدی میں نکلی کہ اسے اپنا موبائل رکھنا یاد نہیں رہا۔ بہت دنوں کے بعد ضامن آج شام تھوڑا فری تھا۔ سب سے پہلا خیال اسے حالہ کو کال کرنے کا آیا۔ ایک دو مرتبہ جب اسے کال کی اور حالہ نے نہیں اٹھائی تو اس کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب تو اس کے ساتھ دل کا رشتہ جڑ چکا تھا تو پریشانی کیوں کرنا ہوتی۔ اب اس نے سمیہ کو کال کی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے اب واپسی کے رستے پر تھیں۔ اسفن کے دو خاص بندے سول ڈریس میں سارا ٹائم ان کے ساتھ رہے تھے۔ لو جی، آ گیا تمہارے میاں کا فون، اب میری شامت آ جانی ہے۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ سمیہ نے اسے بتاتے ہوئے موبائل کا پوچھا۔ وہ تو لاؤنج میں ہی پڑا رہ گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا اٹھانا۔ بس ہو گئی اب ہماری آؤٹنگ پوری۔ ضامن سے ملنے والی متوقع ڈانٹ کا سوچتے اس نے موبائل پہ ضامن کی کال کو یس کیا۔ کہاں ہو تم اور یہ حالہ کہاں ہے؟ فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی؟ ضامن کی پریشان آواز آئی۔ وہ ایسا ہے کہ میں حالہ کو تھوڑی دیر آؤٹنگ کے لیے لائی تھی۔ سمیہ نے ہمت کر کے سچ بتایا۔ ہیو یو گون میڈ؟ ضامن اس کی بات پر دھاڑا۔ یار، اسے پوری طرح نقاب میں لے کر آئی ہوں، ڈونٹ یو وری۔ اسفن کے دو بندے بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ تو تمہیں اور حالہ کو کیا مصیبت تھی اتنی پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلنے کا رسک لینے کی؟ اسی لیے کیا میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا؟ ضامن نے اچھی طرح اسی کلاس لی۔ توبہ ہے ضامن، تم تو پکے عاشق بن گئے ہو۔ وہ بیچاری آخر اس چار دیواری میں رہ کر تنگ آ گئی ہے۔ انسان ہے وہ چار دیواری اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور خبردار جو دوبارہ یہ بے وقوفی کی، گھر پہنچ کر میری حالت سے اسکائپ پر بات کرواؤ۔ یس باس، اسے شکر کرتے ہوئے فون بند کیا۔ لو جی، میں نے تو ڈانٹ سن لی، اب تم تیار ہو جاؤ، اسے حالہ کو ڈرایا۔ فلیٹ پر پہنچتے ساتھ ہی سمیہ نے اسکائپ پر ضامن کو ویڈیو کال ملائی۔ وہ دونوں ضامن کے روم میں ہی بیڈ پر بیٹھی تھیں۔
कॉल पिक होते ही ज़ामिन का चेहरा नज़र आते ही हाला को लगा हर मंज़र रोशन हो गया है। हल्की सी शेव में, ब्लैक टी-शर्ट और ट्राउज़र में, अपने कैजुअल हुलिये में भी हाला को बेहद डैशिंग लग रहा था। हाला कहाँ है? सुमैया का चेहरा स्क्रीन पर उभरते ही उससे पूछा। उफ़! ज़ामिन कितने बेमुरव्वत हो, बीवी की पड़ी। ऐसे ही कहते हैं, भाभियाँ आते ही भाई-बहनों से बदल जाते हैं। सुमैया के दुहाई देने पर हाला और ज़ामिन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी। बक-बक नहीं करो, हाला को बुलाओ। आई वांना सी हर। ज़ामिन ने अपना लहज़ा वसीला बनाते हुए कहा, मुझे क्या इनाम मिलेगा? तुम्हारी बीवी की मुँह दिखाई का? सुमैया उसे तंग करने पर बज़िद थी। असफंद इसे फ़ोन करके किसी काम पे लगा। उसने ज़िद होकर साथ बैठे असफंद को कहा, हाँ, हाँ, ज़ामिन तुम कितने क्यूट लग रहे हो इस आशिकों वाले गेटअप में। सुमैया को आज पहली मर्तबा उसका रिकॉर्ड लगाने का मौका मिला था, वो कैसे मिस करती। अभी वो हँस-हँस के बेहाल हो रही थी कि असफंद की मोबाइल पर कॉल आ गई। काश तुम इतनी सादतमंदी का मुज़ाहरा मेरे लिए भी कर लिया करो। उसने फ़ोन कान से लगाते ही असफंद को लताड़ा और उठकर बाहर चली गई। हाला वो जो सुमैया को जाता देख रही थी, ज़ामिन की आवाज़ पर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखा, जहाँ अभी भी हाला मंज़र से आउट थी। उसे लैपटॉप का रुख अपनी जानिब किया। अस्सलाम वालेकुम। हाला की तस्वीर आते ही ज़ामिन उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा सका। स्काई ब्लू प्रिंटेड शर्ट और दुपट्टा कंधों पर लिए, आधे खुले आधे बंद बालों में वो सीधा ज़ामिन के दिल में उतर रही थी। ज़ामिन वो उसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ हो रही थी। आप ठीक हो ना? हाला उसकी इतनी फ़िक्र और मोहब्बत पर यकदम रो पड़ी। व्हाट हैपेंड यार, ठीक हो ना? हाला प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करो। वो उसके रोने से तड़प उठा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने अपने आँसू साफ़ करके बदिक्कत नज़रें झुकाकर कहा। ज़ामिन की नज़रें उसके अलावा कहीं और देखने से इनकारी थीं। ठीक हूँ, रोई क्यों? ज़ामिन की नज़रें अब तक उसकी भीगी पलकों में अटकी हुई थीं। हाला ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया। एक मर्तबा फिर आँसुओं का गोला उसके हलक में अटका। हाला ऐसे परेशान करोगी तो क्या मैं अभी फ़्लाइट पकड़ के आ जाऊँ? परेशानी बढ़ी। कुछ नहीं, बस वैसे ही। उसे बमुश्किल आँसुओं को पीछे धकेल कर ये अल्फ़ाज़ अदा किए। आर यू श्योर? ज़ामिन ने बेयकीनी से पूछा। उसने इस बात में सर हिलाया। ओके देन लुक एट द स्क्रीन। ज़ामिन ने उसे अपनी पिक्चर की तरफ देखने को कहा। हाला ने बमुश्किल स्क्रीन पर निगाह डाली, जहाँ उसकी जगर-जगर करती नज़रें उसी को देख रही थीं। ज़ामिन ने कुछ टाइप करके उसे स्काइप पर मैसेज किया। हाला ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो किस वाला इमोजी देख कर वो ब्लश कर गई। ज़ामिन दाएँ हाथ की मुट्ठी होंठों पर रखी मुस्कुराती नज़रों से उसके एक्सप्रेशंस देख रहा था। आई विश आई कुड बी देयर। उसे ब्लश करते देख कर ज़ामिन ने जज़्बों से चूर आवाज़ में कहा, मैं कॉल काट रही हूँ, आप मुझे तंग कर रहे हैं। हाला ने खफगी से उसे देखते हुए कहा। ज़ामिन ने उसकी बात पर कहका लगाया। ये तो इल्ज़ाम है, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। ज़ामिन ने शरारती नज़रों से उसे देखा। उसकी बात का मफ़हूम समझते ही हाला ने उसे गौर से घूरा और साथ ही कॉल काट दी। सेकंड बाद ही उसके मोबाइल के बजने की आवाज़ लाउंज से आई। हाला ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक की। हेलो, उसकी खफगी भरी आवाज़ फ़ोन पर उभरी तो ज़ामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कल जब आपके पास होऊँगा तो फिर कहाँ छुपेंगी? रियली? ज़ामिन की बात समझते वो हैरत और खुशी के मिले-जुले तासुरात समेत बोली, जी कल रात में और असफंद वापस आ रहे हैं। ग्रेट। हाला ज़ामिन की पुकार ने उसका दिल धड़काया। आप रोई क्यों थीं? उसके आंसुओं ने अभी तक उसे परेशान किया हुआ था। वो कैसे बताती कि अपनी महरूम ज़िंदगी में ज़ामिन की मोहब्बत उसके लिए बहुत कीमती है। फिर से आंसू उसकी आंखों में सिमटे। आई एम मिसिंग यू। उसकी भीगी आवाज़ के इस मुख्तसर से इज़हार को ज़ामिन ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। मिसिंग यू टू स्वीट हार्ट, डोंट वरी, आई विल बी देयर टुमारो, जस्ट वन नाइट हैज़ लेफ्ट। ज़ामिन की मोहब्बत को उसके लिए सँभालना मुश्किल हो गया। खुदा हाफ़िज़ कहकर उसे फ़ोन बंद किया, मगर कभी-कभी किस्मत वैसा नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। अगले दिन वो दोनों किचन में मुख्तलिफ डिशेज़ बना रही थी, ज़ामिन और असफन के लिए जिन्होंने रात में आना था। सुमैया एग्ज़ैक्ट टाइम क्या बताया था असफन भाई ने पहुँचने का? यार 10 बजे का कहा था। सुमैया ने मसरूफ़ से अंदाज़ में चिकन कढ़ाई बनाते हुए कहा। हाला ने लाउंज में लगी घड़ी देखी जिस पर अभी फ़कत 5 बजे हुए थे। उफ़! अभी 5 घंटे बाद मैं आपको देख पाऊँगी। ये सोचते हुए वो ये नहीं जानती थी कि 5 सेकंड बाद ही वो इतनी तकलीफ़देह खबर सुनेगी। सुमैया के मोबाइल पर कॉल आई। उसने एक हाथ से हंडिया में चम्मच चलाते दूसरे हाथ से कॉल पिक की। हेलो, उसकी हेलो कहते ही जो खबर सुनाई दी उसने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। गुस्से और तकलीफ के मिले जुले एहसासात समेत वो चिल्ला उठी। हाला जो कि फ्रिज से में दूध रख रही थी, सुमैया की गुस्सीली आवाज़ सुनकर वहीं सुन हो गई। कब हुआ ये? कहाँ है वो दोनों? ओके, मैं आ रही हूँ। सुमैया की भीगी आवाज़ ने उसे जो कुछ बावर करवाया था वो सुनना नहीं चाहती थी। सुमैया फ़ोन बंद करके उसकी तरफ पलटी, जो फ्रिज के साथ शॉक्ड खड़ी उसी की जानिब देख रही थी। सुमैया उसी उसी की जानिब बढ़ी। प्लीज़ सुमैया, ज़ामिन के बारे में कोई। नफ़ी में सर हिलाते उसने सुमैया के आँसुओं से तर चेहरे को खौफ से देखते हुए कहा और दोनों हाथों में चेहरा लिए वहीं बैठती चली गई। वो सोचना भी नहीं चाहती थी जो हो गया था।
حالہ وہ دونوں ICU میں ہیں، ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی تھی، اسلام آباد شفٹ کیا ہے انہیں، میں ارجنٹ ٹکٹس کروا رہی ہوں، ہم ابھی نکل رہے ہیں، اس وقت انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، آنسوں کی نہیں، اٹھو اور اپنی چیزیں پیک کرو۔ سمیہ نے خود کو کمپوز کر کے اسے تسلی دی، ساتھ ہی کسی کو 2 پلین کی ٹکٹس کا کہا۔ اگلے 2.5 گھنٹے بعد وہ پنڈی CMH میں تھیں، جہاں ان دونوں کی فیملیز موجود تھیں۔ حالہ نقاب میں ہی تھی، سمیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی، حالہ سوائے عاصم ملک کے اور کسی کو بائی فیس نہیں جانتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی، انہوں نے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا، کتنی محبت سے انہوں نے اسے ضامن کے نکاح میں دیا تھا۔ کل ہی ابھی ضامن نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے ہی وہ جلد حالہ کی رخصتی کروائیں۔ حالہ کے لیے اس کے لہجے میں چھپی محبت کا سن کر وہ کتنے خوش ہوئے تھے، اور آج کتنی خواہش تھی میری کہ میں جلد از جلد تم سے ملوں، مگر کیا پتا تھا کہ ایسے حالات میں ملنا پڑے گا۔ حالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ضامن کی ممی نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ضامن کی بہن بھی اس کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی، اور حالہ وہ تو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ پھر وہ اسفند کے گھر والوں سے ملی۔ ضامن کے سر پر چوٹیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دونوں کو بچانے کی، لیکن بہرحال اصل بچانے والی ذات وہی ہے۔ آپ لوگ بس دعا کریں، اللہ کرم کرے گا۔ ڈاکٹرز آ کر اپنے پروفیشنل انداز میں تسلی دے گئے، مگر وہ دو فیملیز جانتی تھیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ حالانکہ تو آنسو نہیں رک رہے تھے، اس کو اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا، میرے پاس اس ایک رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں، اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اسے نئی زندگی دے دیں۔ مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے تھے، میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا، اللہ آج بھی مجھے میرے اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیں، یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے، پلیز اللہ جی۔ ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی، اور صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئی تھی، جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا۔ حالہ پہلے اسفند کو دیکھنے گئی، بالکل بھائیوں کی طرح ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا۔ اسفند اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اب وہ ہوش میں تھے، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا۔ اسفند سے مل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ضامن کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، نظر سیدھی آنکھیں بند کیے ضامن پر پڑی، جس کے سر پر پٹیاں لپٹی تھیں۔ وہاں پہلے سے ہی ضامن کی ممی اور بہن تھیں۔ آؤ نہ حالہ، اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر ضامن کی ممی نے کہا۔ حالہ کا نام سنتے ہی ضامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ حیرت، خوشی، محبت، نہ جانے کون کون سے جذبے حالہ کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کی ممی کی چیئر کے پاس کھڑی ہوئی، جو ضامن کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ رمشا، آؤ ذرا اسفند کو دیکھا ہے۔ اس کے ممی نے ان دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلی گئیں۔ حالہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ ضامن کی نظریں اس پر تھیں، جو ابھی بھی نقاب میں تھی۔ حالہ، ضامن نے اسے پکارا، اور اسے چونک کے ضامن کو ایسے دیکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ ہو رہا ہو۔ ضامن نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ پر ٹک گئی۔ آئی وانا سی یو، ضامن کی بات سمجھتی اس نے آہستہ سے نقاب گرایا۔ گند نظریں اس کی جھکی ہوئی تھیں، جن میں آہستہ آہستہ آنسو اکٹھے ہو رہے تھے، اور بے اختیار پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ ہنی، ایسے نہیں کریں، ضامن نے اس کے گود میں دھرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کہا۔ حالہ تو اس تسلی پر اور بھی بکھر گئی، اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ ضامن نے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد اپنا دایاں بازو پھیلایا۔ ہنی پلیز اسٹاپ کرائنگ، یور tears are hurting me. I'm not in that position to wipe them properly. اس کی کمر سہلاتے وہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا۔ حالہ کو یکدم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو فوراً سیدھی ہوئی اور ذرا سا رخ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچانک ضامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حالہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہی دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جو حالہ کا دل اتھل پتھل کر دیتی تھی۔ تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو، تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو، ضامن نے اس کا ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کر بولا۔ کوئی ایسے بھی کسی کی جان نکالتا ہے؟ حالہ نے خفگی سے کہا، اور اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کے پاس رکھی کرسی کو اس کے بیڈ کے اور پاس کر کے بیٹھ گئی۔ اور کوئی ایسے بھی اپنی جان کو تنگ کرتا ہے؟ ضامن نے اسی کے انداز میں کہتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا پھیرا۔ آئی ایم سوری، حالہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان آنسو نے ہی تو مجھے بتایا ہے کہ میرے لیے کوئی بہت فکر مند تھا۔ اچھا، اب آپ زیادہ باتیں نہیں کریں، حالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اگلا پورا ہفتہ ضامن اور اسفند نے ہاسپٹل میں گزارا، پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا اور دونوں کچھ عرصہ ریسٹ کے لیے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حالہ بھی ضامن کے گھر آ چکی تھی، اور ضامن کی بہن کے گھر اس کا قیام تھا۔ ایک کنال پر بنا ہوا یہ خوبصورت سا گھر مارگلا ہلز کے سامنے تھا، جہاں سے پہاڑوں کا خوبصورت منظر اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ خاص طور پر ضامن کا روم اوپر کی سٹوری پر تھا، اور اس کے ٹیرس کے بالکل سامنے ہلز نظر آتی تھیں۔ گھر آ کر
ضامن کے بہت سے کام ضامن کے ممی نے حالہ کو سونپ دیے۔ انہیں اپنی یہ کیوٹ سی بہو بہت پسند تھی اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی جو لگاؤ تھا اس سے حالہ ان کو اور بھی عزیز تھی۔ ضامن تیزی سے ریکور کر رہا تھا اور اب تو چلنے بھی لگ گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پرسوں سے جوائننگ دوں۔ ناشتے پر سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ضامن نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ اب رخصتی کر کے تمہارے ولیمے کا فنکشن اناؤنس کریں۔ عاصم صاحب کے کہنے پر اس کی نظر سامنے بیٹھی حالہ کی طرف اٹھی۔ اس نے بھی اسی لمحے ضامن کو دیکھا۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ ضامن کے ہونٹوں پر آئی، جس کو اس نے جوس کا گلاس پیتے ہوئے چھپایا۔ ڈیڈی آئی تھنک ولیمہ بھی رہنے دیں، کیونکہ گیدرنگ میں کوئی بھی پکچر حالہ کی لیک ہو سکتی ہے اور ابھی کوئی رسک لینا ٹھیک نہیں۔ ضامن کی بات ان کے دل کو لگی۔ چلو تم لاہور سے چھٹیاں لے کر نیکسٹ ویک تک آ جاؤ تو گھر میں ہی چھوٹا سا کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، حالہ یہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ ارلی مارننگ کی میری فلائٹ بک کروا دیں۔ رات میں ضامن کی ممی نے اسے ضامن کی پیکنگ کرنے کے لیے کہا۔ ضامن کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ حالہ نے شکر کرتے جلدی سے جا کر اس کی پیکنگ شروع کی۔ ابھی وہ واش روم سے اس کی شیونگ کٹ لینے ہی گئی تھی کہ اس کے روم کا ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ اب حالہ پریشان تھی کہ اندر ہی رہے یا باہر جائے۔ ضامن جیسے ہی اندر آیا تو سامنے بیڈ پر اپنا بیگ دیکھ کر یہی سمجھا کہ ممی اس کی چیزیں رکھ رہی ہیں۔ ممی، میری وہ بلیک شرٹ ضرور رکھیے گا۔ واش روم کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ ممی اندر ہیں۔ بیڈ کے بائیں جانب لگے شیشے میں اپنے بالوں میں برش کر کے جیسے ہی وہ پلٹا، حالہ کو اپنی چیزیں رکھتا دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ اوہو، شوہر کی خدمتیں ہو رہی ہیں، صبح سے کہاں چھپی ہوئی تھیں آپ؟ رخصتی کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ پردہ سٹارٹ کر دیں۔ ضامن اس کی جانب آتے ہوئے بولا، آپ چپ کر کے بھی باہر چلے جائیں تاکہ میں سکون سے آپ کی پیکنگ کر دوں۔ کچھ مس ہو گیا تو بعد میں مجھے مت ڈانٹیے گا۔ نہ تو آج میں اس روم سے جاؤں گا اور نہ آپ کو جانے دوں گا۔ ضامن کی بات پر اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئیں۔ لگتا ہے ابھی تک دماغ سے چوٹ کا اثر نہیں گیا۔ حالہ نے چڑھ کر اس پر طنز کیا، جو بیڈ پہ بیگ کے پاس بیٹھا دونوں ہاتھ پیچھے بیڈ پر رکھے اسے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں ممی کو ہی باقی کی پیکنگ کے لیے بھیجتی ہوں۔ اسے حویے سے منہ پھلا کر کمرے سے جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ہاتھ ضامن کی گرفت میں آ گیا۔ اچھا نا یار، اپنی کیوٹ سی بیوی کو تنگ نہ کروں تو کس کو کروں؟ اسے کھڑے ہوتے حالہ کے گال کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ کے بالکل سامنے لگے سی ڈی پلیئر کے سامنے جا کر سی ڈیز چیک کرنے لگا۔ حالہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد ایک سانگ سلیکٹ کر کے اسے حالہ کو پکارا۔ ایک وش پوری کر سکتی ہیں میری؟ ضامن نے بہت آس سے پوچھا۔ وہ کیا؟ حالہ نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا، وہ یہی سمجھی کہ کافی یا چائے کی فرمائش ہوگی۔ ضامن نے پلے کا بٹن آن کیا اور حالہ کے پاس آ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں آئی ہولڈ یور ہینڈ لیڈی؟ اس کی مسکراہٹ نے حالہ کو مسمرائز کیا۔ اس نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ضامن نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے کیچر اتارا اور بیڈ پر اچھالا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا۔ حالہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب اسٹیریو پر نورا جونز کی آواز ابھری، کم اوے ود می ان دا نائٹ، کم اوے ود می اینڈ آئی ول رائٹ یو اے سانگ، کم اوے ود می آن اے بس، کم اوے ویئر دے کانٹ ٹیمپٹ اس with their lies. I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. And I want to wake up with the rain falling on the tin roof while I am safe there in your arms. So all I ask is for you to come away with me in the night. Come away with me. لیٹس جوائن مائی اسٹیپس۔ آگے پیچھے اپنے پاؤں کو لے جاتے وہ اسے لائٹ رومانٹک کپل ڈانس کروا رہا تھا۔ آئی کانٹ ڈو دس، ضامن ہنستے ہوئے حالہ بولی، وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم ملاتے حالہ نے اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھا۔ کتنا ڈفرینٹ شخص اللہ نے اسے دیا تھا، جو اس کے ہر نئے دن میں اسے سرپرائز کرتا تھا۔ یہ میری بچپن کی وش تھی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کپل ڈانس کروں۔ ضامن کے غیر سنجیدہ جواب نے حالہ کو کہکا لگانے پر مجبور کیا۔ ضامن نے محبت پاش نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ پچھلے کچھ دن وہ حالہ کو اپنے لیے اتنا روتا دیکھ چکا تھا کہ اب اس کی ہنستی مسکراتی یاد اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ بے اختیار ضامن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے ہر طرح سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ I want to make every night and day memorable that we spend together.
اس کی گھمبیر جذبوں سے چور آواز پر حالہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اس کے جذبے لٹاتی نظروں سے چھپایا۔ ضامن اس کی معصوم سی ادا پر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی، سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے، حالہ بھی ساتھ تھی نقاب میں۔ ضامن سب سے مل کر جانے لگا تو حالہ آنسو صاف کرنے لگی کہ نہ جانے کیسے حالہ کا نقاب نیچے گر گیا۔ اسے گھبرا کر جلدی سے نقاب اوپر کرنا چاہا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی، اور زمان شاہ جس کی نظر غیر ارادی طور پر حالہ پر پڑی تھی، اس کے بغیر نقاب کے چہرے کو ششدر کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا۔ یہ وہی ایس ایچ او تھا جس نے حالہ کے قاتلہ ہونے کی خبر اخبار میں چھپوائی تھی، اور یہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا۔ ڈیڈی آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ بچ، زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج ٹائپ کیا۔ ساتھ ہی باپ کی کال آ گئی۔ اس نے ساری تفصیل اسے بتائی۔ عاصم ملک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ ضامن ان کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے۔ ضامن آگے بیٹھا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹ پر جانا تھا۔ جاتے جاتے اسے بہت طریقے سے ضامن کی پکچرز اپنے موبائل میں لیں، پھر اپنے کارندوں کو سینڈ کیں۔ آئی نیڈ آل دا انفارمیشن ریگارڈنگ دس گائے ارجنٹلی، اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا۔ اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا۔ ضامن حالہ کو سوچتے ہوئے بے حد اداس تھا، مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی۔ حالہ کا کل کی ہنسی اور آج کی اداسی ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ دشمن جاں اسے بے حد یاد آ رہی تھی۔ پھر اسے آنکھیں کھول کر حالہ کے نمبر پر بریان رائس کا سانگ شیئر کیا۔ حالہ نے جیسے ہی واٹس ایپ میسج اوپن کیا، ضامن کے شیئرڈ سانگ کو دیکھا۔ اسے ہینڈ فری بیگ سے نکال کر کانوں میں لگائی۔ وہ لوگ گھر واپس جا رہے تھے، سب اپنی اپنی جگہ ضامن کے لیے اداس تھے۔ حالہ کو بہت اچھا لگتا تھا جب ضامن اپنی فیلنگز کے اظہار کے لیے حالہ سے سانگ شیئر کرتا تھا۔ اب بھی بریان رائس کی آواز نے حالہ کا دل کھینچ لیا۔ ہے بیبی وین وی آر ٹوگیدر ڈوئنگ تھنگز دیٹ وی لو، ایوری ٹائم یو آر نیئر آئی فیل لائک آئی ایم ان ہیون فیلنگ ہائی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ گو گرل، آئی جسٹ نیڈ you to know girl, I don't wanna run away, baby you are the one I need tonight, no promises, baby I need to hold you tight, I just wanna die in your arms here tonight, hey baby when we are together doing things that we love, every time you are near I feel like I'm in heaven feeling high, I don't want to let go girl, I just need you to know girl, I don't wanna run away. Baby, you are the one I need tonight. No promises. Baby, now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. I don't want to run away. I want to stay forever. Through time and time, no promises. I don't wanna run away. I don't wanna be alone. No promises. Baby, now I need to hold you tight. Now اینڈ فار ایور مائی لو نو پرومسز۔ حالہ نے سانگ سنتے ضامن کا ایک اور میسج ریسیو کیا، مسنگ دا لاسٹ نائٹ وائل لسننگ ٹو دس سانگ، مسنگ یو ٹو حبی۔ حالہ نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہو۔ ضامن کی موجودگی کسی ٹھنڈی چھاؤں سے کم نہیں تھی، مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی تھی کہ ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے، پھر کوئی دوری ان کے درمیان نہیں آئے گی۔ لاہور سے آگے ایک گاؤں میں رحمان شاہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا جہاں وہ سب غلط کام کرتا تھا۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھا۔ زمان شاہ سیدھا اس اڈے پر پہنچا۔ رحمان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زمان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ باپ سے بغل گیر ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیل پھر سے بتائی، اور یہ بھی کہ اس نے عاصم کے گھر کی نگرانی شروع کروا دی ہے۔ پھر اس نے ضامن کی تصویر بھی انہیں دکھائی۔ رحمان شاہ نے اس کے کندھے پر خوش ہو کر تھپکی دی۔ حالہ کی طرف تو بہت سے بدلے نکلتے تھے، نہ صرف وہ ثبوت جو حالہ کے پاس تھے وہ نکلوانے تھے، بلکہ وہ تمام ثبوت بھی انہیں چاہیے تھے جن کا علم صرف حالہ کو تھا، کیونکہ سرفراز کی موت کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ ثبوت مل جائیں جو کہ اگر ISI کے ہاتھ لگ جاتے تو اسے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ حالہ سے یہ غلطی ہوئی کہ جب رحمان شاہ نے اسے کڈنیپ کیا تو اس نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ سرفراز کی بیٹی ہے اور اس کے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو وہ پولیس کو دکھا کر انہیں
جیل کروائی گی۔ ان ثبوتوں کا علم صرف تنویر کو تھا، اور اس نے حالانکہ بڑے ہونے کے بعد اسے بھی بتا دیا تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کر جائے گی۔ اسی لیے اسے حالہ کو وہاں سے اس رات بھگا دیا تھا، اور انہی ثبوتوں کی وجہ سے رحمان شاہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ شام تک ضامن کے بارے میں زمان شاہ کو ان ساری انفارمیشن مل چکی تھی، سوائے اس کے کہ حالہ اس کے نکاح میں ہے۔ زمان اب اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں۔ عاصم ملک جن ہے ISI کا، رحمان شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ایسا جال پھینکوں گا کہ مچھلی بآسانی میرے قابو میں آ جائے گی۔ اس کمینی کا وہ بیگ دیں جو اس رات یہیں رہ گیا تھا۔ اپنی شاطر مسکراہٹ سے اس نے باپ کو تسلی دی۔ 2 دن بعد زمان شاہ ضامن کے آفس میں پہنچ چکا تھا، جہاں وہ اپنے آرمی کے یونیفارم میں تھا۔ سر، SHO زمان شاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ضامن نے اس کا نام سن کر ٹھٹکا۔ اندر بھیج دو، اس نے لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ تھوڑی دیر بعد زمان شاہ اندر داخل ہوا۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ضامن نے اسے اپنے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ خدمت تو نہیں، بس ایک ہماری چیز آپ کی تحویل میں ہے، وہ چاہیے۔ زمان شاہ نے اپنی کرخت مسکراہٹ سے ضامن سے کہا۔ ضامن یکدم الرٹ ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ میری کزن حالہ، اسے کچھ دن پہلے میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ کی فیملی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو ضامن نے اپنی بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ اسے ہمیں واپس کریں، اور یہ بھی کہ ایک معصوم کی وہ جان لے کر جو وہ بھاگی ہے۔ میں چونکہ ایک ذمہ دار آفیسر ہوں، اور میرے رشتہ داروں کو بھی سزا دینے سے گریز نہیں کرتا، اور آپ کیسے آدمی آفیسر ہیں جس نے ایک قاتلہ کو پناہ دی ہوئی ہے؟ ہاں ہاں، ذمہ دار، جو اپنی ہی کزن کی عزت پر اپنے ماتحتوں سے ڈاکہ ڈلوائے۔ ضامن کے کہنے پر اسے کہکا لگایا۔ وہ میری منقوہہ ہے سر، میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زمان کی بات نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ بکواس نہیں، سچ ہے۔ زمان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی۔ ثبوت؟ ضامن نے چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضرور۔ حباست سے مسکراتے اس نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ضامن نے غصے سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے لیا، اور اسے پڑھ کر اسے لگا اس کے آفس کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ نکاح نامہ تھا جس پر حالہ کے ہی سائن تھے۔ وہ ان سگنیچرز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ امید کرتا ہوں جلد ہی اسے ہمارے حوالے کریں گے، نہیں تو بنتا نکلوانے کے اور بہت سے طریقے مجھے آتے ہیں۔ زمان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھمکی دے کر اسے حیران پریشان چھوڑ کر چلا گیا۔ زمان شاہ کے چلے جانے کے بعد ضامن نے اپنا نکاح نامہ نکالا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا، جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا، وہ اس طرح اس کے جذبوں کا استحصال کرے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے فون اٹھا کر کوئی نمبر ملایا۔ اسلام آباد کی ویری نیکسٹ فلائٹ کب کی ہے، اور اس میں ایک سیٹ اویلیبل ہوگی؟ نہیں ہے تو کسی طرح ارینج کروا کر مجھے کال کرو۔ 5 منٹ بعد ہی اس کے ماتحت کی کال آئی۔ ہیلو، کہ 4 بجے ٹھیک ہے؟ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنے آفس میں بنی الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے جینز اور T-شرٹ نکالی۔ وہ آفس میں کچھ کپڑے ضرور رکھتا تھا کہ کبھی کبھار اسے وہیں سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ جاتا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ حالہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ رمشا اور ضامن کی ممی اسی کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھیں، جبکہ عاصم صاحب بھی کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی شام کا منظر انجوائے کر رہی تھی کہ مین گیٹ سے ضامن کو آتے دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی سے یکدم اپنی جگہ سے اٹھی۔ ضامن سیدھا اسی کی جانب آیا۔ ممی کہاں ہیں؟ نہ سلام دعا نہ کوئی گرم جوشی۔ حالہ یکدم ٹھٹکی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ نے بتایا ہی نہیں اپنے آنے کا؟ حالہ نے خفگی سے کہا۔ جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ ضامن کے سخت لہجے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ممی اور رمشا شاپنگ کے لیے گئی ہیں، اور ڈیڈی بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی اب ان دونوں کو ممی اور ڈیڈی ہی کہتی تھی کہ یہ تاکید انہوں نے ہی کی تھی۔ پانی کا گلاس لے کر میرے روم میں آؤ۔ ضامن غصے سے اسے حکم دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ حالہ پریشان ہوتی پانی کا گلاس لے کر زینہ طے کرنے لگی۔ اسے تو ضامن کا اجنبی لہجہ پریشان کر رہا تھا۔ نوک کر کے وہ کمرے میں آئی تو نظر سامنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ضامن پر پڑی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئی اور پانی کا گلاس دیا، جسے وہ ایک سانس میں خالی کر گیا۔ پھر غصے سے پاس کھڑی حالہ کو دیکھا، جو اس کے غصے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ضامن، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اور یہی پوچھنا غضب ہو گیا۔ ضامن نے پوری قوت سے گلاس سامنے دیوار پر دے مارا، جو چھناکے سے ٹوٹ کر گرا، اور حالہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ یہ پوچھو کیا قیامت گزری ہے مجھ پر؟ ضامن بیڈ سے اٹھتے زور سے چلایا۔ یہ دیکھو، دیکھو اسے، کیا ہے یہ؟ ضامن نے غصے سے اس کے سامنے وہ نکاح نامہ لہرایا جو زمان شاہ اسے دے کر گیا تھا۔ حالہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پکڑا، اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے۔
بے اختیار آنسو اس کے گالوں پر پھسلے، روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا کہ ضامن کے زوردار تھپڑ سے وہ الٹ کر نیچے جا گری۔ ضامن نے کوئی پرواہ نہ کرتے اس کے پاس بیٹھتے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے آگے کیا۔ اب اس کو دیکھو، کہاں کوئی فرق ہے، بتاؤ۔ ضامن نے غصے سے دان پیستے اس کے آگے زمین پر دونوں نکاح نامے رکھے اور اس کے بال جھٹکے سے چھوڑے۔ دو حالہ دونوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس رات ایسا کچھ ہوا تھا، تو پھر کیسے اس کے سائنوں نے پتہ چلے۔ پھر سپارک ہوا کہ اس رات اس کا بیگ وہیں رہ گیا تھا اور اس کی چیک بک۔ بس پھر وہ سب سمجھ گئی، مگر اسے ضامن کو کوئی وضاحت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مگر پھر بھی میں اب آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ ایک عزم سے اٹھتے وہ ضامن کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، تم اگر میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ میں زندہ تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا، مگر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ ضامن نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ وہ قسمت کی ستم ظریفی پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے باہر نکلا تھا کہ اسے اویس عالم کی کال آ گئی۔ کہاں ہو؟ فوراً میرے پاس پی سی میں پہنچو۔ اویس عالم کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی ہی آئے ہوئے تھے اور پی سی میں ٹھہرے تھے۔ انہیں تنویر کے تھرو اس نقلی نکاح نامے کا پتہ چلا تھا۔ انہوں نے ضامن کے آفس کال کی، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کال کر کے اسے فوراً بلایا۔ ضامن کا دماغ اس وقت کھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کیا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اسے دوبارہ انہیں کال کی اور کمرہ نمبر پوچھا، پھر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ زمان آج تمہارے پاس آیا تھا، اس نے انہیں ساری کہانی کہہ سنائی۔ تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ انہوں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سر، وہ سائنز حالہ کے ہی ہیں، اور بالفرض نہیں ہے تو ان کے پاس کہاں سے اس کے اتنے ایگزیکٹ سائنز آئے؟ ضامن کی بات پر وہ مسکرائے اور پھر اس کی تنویر سے بات کروائی، جس نے اس چیک بک کا راز کھولا اور ان کے ایک ماہر بندے کا بتایا جس سے حالہ کے سائن کی کاپی کی تھی۔ ضامن تو ششدر رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کال بند کر کے فون اویس صاحب کو پکڑایا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حالہ کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا ہے۔ ضامن، غلط فہمی میں کس حد تک نقصان کر چکے ہو؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہیں سب سے پہلے شک یہی ہوا کہ کہیں ضامن حالہ کو طلاق نہ دے آیا ہو۔ بہت برا کیا ہے، پھر بھی شکر ہے کہ انتہائی حد تک نہیں پہنچا۔ ضامن ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا۔ ضامن، جذبات کو عقل پر کبھی بھی حاوی مت آنے دینا آئندہ، اور یاد رکھنا غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، مگر ان سے ہمیشہ سبق سیکھنا، دہرانا مت۔ اللہ تم دونوں کے لیے بہتر کرے۔ وہ سب راز جو ہم نے سرفراز کو دیے تھے اس نے بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے، اور اب تنویر مجھے وہ سب دے چکا ہے۔ حالہ کو بھی پتا تھا اور اس نے غلطی سے ان کو بتا کر اپنے لیے مزید خطرہ مول لے لیا۔ اب اس کی اور بھی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ رحمان کسی بھی وقت اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اریسٹ وارنٹ میں بنوا رہا ہوں اور چیف آف آرمی سٹاف کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ اس کی بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ امید ہے کل تک کام ہو جائے گا اور پھر ہی ہم اس پہ ہاتھ ڈال سکیں گے۔ تب تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ضامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، اسے کہا تھا نا سیدھی طرح اسے میرے حوالے کر دو، مگر تمہیں شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی چڑیا میں تمہاری قید سے نکال لایا ہوں، مگر تم نے اسے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی غلطی کی اس کی سزا جلد ہی تمہیں ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیلو ہیلو، صحیح معنوں میں تو قیامت اب ٹوٹی تھی ضامن پر۔ زمان شاہ کی آواز نے گویا سور پھونکا تھا اس کے کانوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ اویس عالم نے سر پکڑے ضامن کو جھنجھوڑا۔ اس باسٹرڈ نے حالہ کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے، فوراً گھر چلو۔ وہ دونوں تیزی سے ضامن کے گھر کے لیے نکلے۔ ضامن کے چلے جانے کے بعد اسے لگا اس گھر میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے آنسو صاف کیے ضامن کے کمرے سے نکل کر وہ رمشا کے کمرے میں آئی، چادر اچھے سے لی، منہ چھپایا، نیچے آئی اور باہر کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ایک غلطی ضامن نے کی تھی اس پہ اعتبار نہ کر کے، اب ایک غلطی حالہ کر رہی تھی اس چار دیواری سے اکیلے نکلنے کی، اور پھر غلطیوں کا تاوان تو بھرنا پڑتا ہے۔ چاچا پلیز دروازہ کھول دیں، میں بس یہاں قریبی پارک تک جا رہی ہوں، اس نے چوکیدار کو کہا۔ مگر بیٹا، آپ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں، انہیں عاصم صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ حالہ کو اکیلے نہ نکلنے دیں۔ باہر انکل کے گارڈز ہیں نا، آپ ان کو کہیں مجھے فالو کر لیں۔ چاچا نے انہیں فون کیا اور یوں حالہ قریبی پارک تک آ گئی۔ اس وقت وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ گال ابھی بھی سنسنا رہا تھا جہاں ضامن نے تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ سے بڑھ کر ضامن کی بے اعتباری اسے مار رہی تھی۔ کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے ایک موقع بھی ضامن دیتا؟ انہیں سوچوں میں وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پارک میں اس وقت اکا دکا لوگ موجود تھے۔ حالہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عاصم صاحب کے کارندوں کے علاوہ زمان کے بندے بھی اسے فالو کر رہے ہیں۔ زمان کے بندے ایک درخت کی اوٹ میں عاصم صاحب کے بندوں کا نشانہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسی گولیاں ان کی جانب پھینکی
جن کی پسٹل سے نکلنے کی کوئی آواز نہیں تھی، اور ان کے آگے ایسا لکوڈ لگا تھا جو انسان کے جسم میں گولی کے تھرو جاتے ہی اسے کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دیتا ہے۔ جیسے ہی عاصم صاحب کے کارندے بے ہوش ہوئے، زمان کے ایک شخص حالہ کے پاس آیا جو بینچ پر ارد گرد سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ اس نے پیچھے سے ایک رومال حالہ کے چہرے پر رکھا اور آہستگی سے حالہ کو اٹھا کر پارک کے پچھلے راستے سے نکل گیا جہاں زمان شاہ کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ضامن اور اویس عالم جیسے ہی گھر پہنچے، وہاں رمشا ضامن کی ممی اور عاصم صاحب پہلے سے موجود تھے، جنہیں چوکیدار نے حالہ کے گھر سے باہر پارک میں جانے کا بتا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے مزید بندے پارک کی جانب بھیج دیے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، انہیں ہاسپٹل پہنچاؤ۔ کیا ہوا؟ اویس صاحب نے عاصم ملک سے پوچھا۔ وہ دو لڑکے جو حالہ کو فالو کر رہے تھے وہ پارک میں بے ہوش ملے ہیں، انہوں نے تفصیل بتائی۔ مجھے سر باقر کو کال کرنی پڑے گی، اب انہیں کھلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ اویس عالم نے چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر کرتے انہیں کال کی۔ کچھ دیر بعد ان کے پی اے نے لائن تھرو کروائی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، آپ کو کل ایک فائل بھجوائی تھی۔ جی جی، رحمان شاہ کی۔ سر، اس کے اڈوں پر ریڈ کرنا مسٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پرسنل اٹیک کیا ہے اور عاصم ملک کی بہو کو کچھ دیر پہلے کڈنیپ کیا ہے۔ سر وہ بھی تو نکاح کیا تھا۔ سر، آپ کی پرمیشن ہو تو آج رات ہی۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔ ان کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر باقر نے انہیں پرمیشن دے دی ہے۔ سر نے کہا ہے آپ ریڈ کی تیاری کریں، ان کا ایک بندہ ابھی اس کے وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اسی وقت تنویر کی کال آ گئی۔ ہاں تنویر، کیا رپورٹ ہے؟ اویس صاحب نے پوچھا۔ سر، وہ حالہ کو لے کر اپنے اڈے پر ہی ہیں، جلد آپ لوگ پہنچے، میں یہاں کے کچھ راستے کلیئر کرواتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر آئیں۔ میں نے اپنی ایک الگ ٹیم اس کے خلاف بنائی ہوئی ہے، ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ لاہور کال کر کے سب کو الرٹ کرو ضامن۔ انہوں نے ضامن کو ہدایت دے کر سمیہ کو کال کی۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں نمبر سینڈ کر رہا ہوں، یہ تنویر کا ہے، تم اپنے سافٹ ویئر پر اس کی لوکیشن ابھی سرچ آؤٹ کرو، ہم آج رات ہی ریڈ کر رہے ہیں۔ سمیہ کو ہدایت دے کر وہ فارغ ہوئے ہی تھے کہ باقر صاحب کا بندہ وارنٹ گرفتاری لے کر آ گیا۔ انہوں نے پیپرز پکڑے اور سیدھا آرمی ایئر بیس پہنچے۔ راستے میں ہیلی کاپٹر ریڈی کرنے کا کہا۔ ان کے پہنچتے ہی تمام انتظامات پورے تھے، وہ اور ضامن ہیلی کاپٹر میں لاہور کی جانب روانہ ہوئے۔ یو بلڈی بچ، ہمارے خلاف ثبوت دینے لگی تھی، بتا کدھر ہیں وہ پیپرز؟ زمان شاہ کچھ دیر پہلے ہی اسے لے کر اپنے اڈے پر پہنچا تھا، اوپر والی سٹوری میں ایک بیڈ روم میں اسے لے کر پہنچا۔ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولا، مر جاؤں گی مگر کوئی ثبوت تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اتنا بھاری تھپڑ کھانے کے باوجود وہ نڈر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تنویر بھی پاس کھڑا بمشکل خود پر قابو رکھے کھڑا تھا۔ بہرحال وہ ان کے ریڈ سے پہلے زمان شاہ یا رحمان شاہ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بندہ نہیں۔ کیا بکواس کی ہے؟ زمان شاہ تو بفر گیا اور پھر تھپڑوں کی بارش اس نے حالہ کے منہ پر کر دی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور منہ پر نیل پڑ گئے۔ باندھو اس بچ کو، کل تک ایک دو اور اس سے بھی خطرناک خوراکیں ملیں گی نا تو سیدھی ہو جائے گی۔ اکڑتی ہے زمان شاہ کے آگے جس سے ایک زمانہ پناہ مانگتا ہے۔ زمان شاہ منہ سے کف اڑاتا تنویر کو کہہ کر چلا گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، آہستہ سے اسے سیدھا کیا تو اس کا دل کٹ گیا حالہ کا سوجا چہرہ دیکھ کر۔ اپنے جس دوست نما بھائی اور اس کی اولاد کے لیے اس نے عمر تیاگ دی، آج اس کے سامنے اس کا کیا حال ہوا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے کیونکہ اس وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کا وقت تھا۔ ذرا سی بھی چوک جاتی تو حالہ ان سب کے ہاتھ سے نکل جاتی، لہٰذا اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر وہ دونوں ہیڈ کوارٹر پہنچے جہاں ان کی پوری ٹیم پہلے سے ہی تیار تھی۔ سمیہ نے جگہ ٹریس آؤٹ کر کے پورا میپ ان کے سامنے کھولا، ساتھ ساتھ تنویر کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کون کون سا ایریا انہوں نے خالی کروا لیا ہے۔ سوائے سمیہ اور اسفن کے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس ریڈ میں ضامن کی بیوی کو بھی بازیاب کروانا ہے۔ وہ سب اللہ کا نام لے کر گاڑیوں میں نکلے۔ سمیہ بھی ساتھ تھی اور وقتاً فوقتاً میپ سے وہی سارا راستہ بتا رہی تھی۔ اس ایریا سے کوئی 100 گز کی زمین پر صرف اونچی اونچی گھاس اور درخت تھے۔ دور سے دیکھنے پر کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کچھ دور کوئی رہائش بھی ہو سکتی ہے۔ ضامن گاڑیوں سے اترتا اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا زمین پر لیٹ کر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رہائشی ایریا کے پاس آ گئے۔ ضامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کو کہا۔ تنویر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اوپر کے پورشن میں رکھا گیا ہے۔ ضامن اسفند کو اپنی ڈیوٹی ٹرانسفر کر کے خود اوپر کے پورشن کی طرف پانی کی پائپ سے چڑھا کسی سانپ کی طرح وہ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں حالہ تھی۔ ضامن نے کھڑکی سے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آئے۔ کچھ منہ کھولا ہے اس نے یا نہیں؟ رحمان شاہ غصے سے اسے گھورتا وہ بولا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہے۔ زمان شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ بس پھر آج کی رات تم اس کمرے میں رہ کر اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ۔ ابھی رحمان شاہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تم اس کو نہیں چھوڑنا۔ رحمان شاہ گھبرا کر بھاگا۔ اسی لمحے ضامن شیشے کو توڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ تم
زمان شاہ تو اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن لے لیں گے۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ ضامن نے گن کا رخ اس کی جانب کر کے اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا۔ حالہ کو جس کرسی سے باندھا گیا تھا اس کی پشت ضامن کی جانب تھی، اسے بھی حالہ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ حالہ نے اسے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ ہاں، میں تمہارا باپ، ضامن نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب نیچے سے فائرنگ کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا رخ اپنی جانب کیا اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کی۔ جگہ جگہ نیل اور پھٹا ہونٹ جس پر اب خون جم چکا تھا۔ ضامن کو حالہ کی جانب متوجہ دیکھ کر زمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ضامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ زمان یہ بھول گیا تھا کہ سیکرٹ ایجنٹس کی دو نہیں 10 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی وقت تنویر اندر آیا۔ ضامن، حالہ کو لے کر چلو، سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ زمان تو تنویر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ششدر رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا کہ ضامن لوگ کیسے اتنی جلدی حرکت میں آ گئے۔ آستین کے سانپ۔ زمان تنویر پر پھنکارا مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ حالہ کو لے کر جائیں، اس کمینے کو میں اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا۔ جس نے میری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسے میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ ڈرل مشین کہاں ہے؟ اس نے اپنی نظریں زمان پر جماتے ہوئے کہا، جن میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تنویر نے اس کمرے کی ایک الماری سے ڈرل مشین نکال کر ضامن کو دی۔ ضامن، حالہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ انکل، اسے لے جائیں۔ ضامن تو جیسے حالہ کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ تنویر حالہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے لے کر باہر نکل گئے۔ انکل، ضامن کیا کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ؟ حالہ نے باہر آ کر دہشت سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اندر سے ڈرل کی اور کسی کی دل دوز چیخوں کی آواز آئی۔ یہ حالہ تو دہشت سے کچھ بول بھی نہیں پائی۔ اس نے میری جس پیاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے تو ایک گولی اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی نہیں تھی۔ بس اب تم چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ششدر کھڑی حالہ کو لے کر باہر آ گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں رحمان کا نہ صرف سارا گینگ پکڑا جا چکا تھا بلکہ ان کے توسط سے بہت سے اور شرپسند گروہوں کو پکڑا جا چکا تھا جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات میں انوالو تھے۔ رحمان سے انہوں نے یہ بھی کنفیس کروا لیا تھا کہ سرفراز کو اس رات اسی نے مروایا تھا اور اس جرم میں اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسفند اور سمیہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ حالہ کو عاصم صاحب اپنے گھر لے آئے تھے جبکہ ضامن کا سب نے بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ حالہ نے سب کو اس شام کی تھپڑ والی بات بتا کر رخصتی سے انکار کر دیا تھا جو حالہ کے چہرے کے زخم ٹھیک ہونے کے ہفتے بعد رکھی تھی، مگر وہ سب جاننے کے بعد سب نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کا اپنے ہی گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ ضامن کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ روز وہ حالہ کو کالز کرتا اور ڈھیروں میسیجز، مگر وہ کسی کا رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے بہن کو فون کیا۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے مجھے؟ وہ غصے سے بولی۔ یار کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ بس کر دو اب، بھابھی بھائی سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ یاد کرو وہ دن جب میں تمہاری ایک بک ڈھونڈنے کے لیے ٹریننگ سے تھکا ہوا آیا تھا اور پھر بھی سارا دن سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ دن بھی یاد کرو جب بارش میں گاڑی خراب ہوئی تھی اور سردیوں کی بارش میں تمہیں بھیگنے سے بچانے کے لیے میں ورک شاپ تک گاڑی کو دھکا لگا کر لے گیا تھا۔ اور آج میری یہ غلط فہمی کی تم سب اتنی کڑی سزا دے رہے ہو۔ میں اپنی فیملی ہوتے ہوئے تنہا ہو گیا ہوں۔ ضامن نے پوری طرح پلاننگ کر کے رمشا کو گھیرا تھا اور اپنی جذباتی ایکٹنگ پر اس کا دل کیا خود کو آسکر دے دے۔ اچھا بھائی بس کرو، میں تو کب کا تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر بھابھی کو سننے کو تیار ہی نہیں۔ آخر رمشا اس کی جذباتی باتوں کے زیر اثر آ ہی گئی۔ تمہاری بھابھی کی تو ایسی کی تیسی، اب وہ میری پلاننگ دیکھے، یہ سب وہ صرف دل ہی میں ہی سوچ سکا۔ تم بس میری تھوڑی ہیلپ کر دو، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا، اور ہاں پلیز اس کی کوئی پکچر ہی سینڈ کر دو نا، wanna see her۔ رمشا کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے آخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کہا، اوکے وہ تو میں ابھی کر دیتی ہوں، اوکے بائے ناؤ۔ رمشا خود بھی اپنے بھائی بھابھی کو اب اکٹھے دیکھنا چاہتی تھی۔ بھابھی واؤ کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ اس کلر میں، چلیں ایک سیلفی ہو جائے۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھی سمیہ کی شادی میں پہننے کے لیے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی، رمشا کی اس معصوم سی فرمائش پر بے اختیار اسے بہت پیار آیا۔ اگر بھابھی کو پتہ چل جائے کہ کس مقصد سے یہ پکچر لے رہی ہوں تو یہ ہاتھ جو میرے گرد پیار سے لپٹا ہے میری گردن دبانے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہ لگائے۔ ضامن بے چینی سے انتظار کر رہا تھا رمشا کی میسج کا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس دشمن جہاں کو دیکھے ہوئے۔ کچھ دیر بعد اسے واٹس ایپ میسج کی ٹون سنائی دی۔ اس نے تیزی سے میسج اوپن کیا تو رمشا اور حالہ کی تصویر نظر آئی، لائٹ لیمن اور فیروزی ڈریس میں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کر گئی تھی۔ مسنگ یو سویٹ ہارٹ، ٹیریبلی۔ اس نے کتنے ہی اس کی سنگت میں گزرے یادگار لمحے اس کی نظروں کے آگے سے گزرے۔ یار تجھ سے زیادہ بے مروت دوست نہ دیکھا نہ سنا۔ ضامن نے اسفند کو کال کی جو اپنی شادی کی چھٹیاں لے کر گھر گیا ہوا تھا۔
ایک دن بعد مہندی تھی، اگلی بکواس کر۔ اسفن کا دماغ بھی حالہ والی بات پر تپا ہوا تھا۔ یار بس کر اب، کیا سب کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی معافی مانگوں؟ وہ سب شدید محبت میں ہو گیا تھا۔ ضامن نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا اگر محبت میں ایسا کیا تھا تو پھر رخصتی کے بعد ہم حالہ کو نیلو نیل ہی دیکھیں گے۔ اسفن کے طنز پر وہ بمشکل اپنا کہکا روک سکا۔ اچھا یار تو بس میرا اپنی شادی میں آنے والا معاملہ بحال کروا۔ ڈیڈی نے تو سختی سے مجھے منع کیا ہے کہ میں تیری شادی میں نظر نہ آؤں۔ خیر تجھ سے پھڈے اپنی جگہ، مگر تیرے بغیر تو میں نکاح کے پیپرز پر سائن نہیں کروں گا۔ اسفن کی محبت پر اسے فخر ہوا۔ تھینکس بڑی، مگر علاقہ غیر میں یہ خبر نہ پہنچے۔ ضامن تو کتنا ڈرتا ہے حالہ سے۔ اسفن کی ہنسی نے اسے تپایا۔ بیٹا کچھ دن بعد تجھ سے پوچھوں گا۔ ہیلو یار میں ایک ڈریس بھیج رہا ہوں، پلیز کسی بھی طرح حالہ نے مہندی کی رات یہی پہنا ہو۔ یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے اسے کیسے منانا ہے۔ ضامن کے میسج نے رمشا کو اچھا خاصا پریشان کیا۔ بھائی خود تو مجنون بنے ہو، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ رمشا نے بے چارگی سے سوچا۔ شام میں رمشا نے ایک پارسل وصول کیا۔ بھابھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، پلیز مانیں گی؟ رمشا پارسل لے کر حالہ کے پاس آئی۔ ہاں سویٹی کیوں نہیں، حالہ نے پیار سے اسے کہا۔ دونوں اس وقت رمشا کے ہی روم میں تھیں۔ میں نے نیٹ پر ایک ڈریس دیکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے آپ کے لیے آرڈر دے دیا۔ میری وش ہے کہ آج آپ یہی پہنیں۔ رمشا نے محبت سے اسے کہا۔ اوہ ڈیئر تھینک یو، مگر اب اس کا کیا کروں جو ہم کل لے کر آئے تھے؟ اسے بے چارگی سے کہا۔ اچھا چلو دکھاؤ، یہی پہنوں گی۔ خوش اس نے محبت سے اسے کہا۔ اوکے تھینک یو۔ حالہ نے پیکنگ کھولی تو اس میں بہت ہی سٹائلش اولیو گرین اور اورنج اور ریڈ کے رنگوں کے امتزاج کا غرارہ اور لانگ شرٹ پر نفیس مگر ہیوی کام ہوا تھا۔ یہ تو برائڈل ڈریس لگ رہا ہے، حالہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ پلیز بھابھی۔ اوکے اوکے۔ حالہ کے مان جانے پر اس نے محبت سے اسے گلے لگایا اور ضامن کو ڈن کے ساتھ وکٹری کا نشان بھیجا۔ یہ اسفن کی مہندی کے فنکشن کی بات تھی۔ ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب تھا، سوائے حالہ کے سب کو بتایا جا چکا تھا کہ ضامن آ رہا ہے اس فنکشن میں۔ اسفن نے بڑی پس و پیش کے بعد بالآخر سب کو منا لیا تھا۔ حالہ ضامن کے بھیجے ہوئے سوٹ میں کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے کھلے ہوئے گھنے بال کھلے ہوئے خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں نازک سی جویلری پہنے، ماتھے پر ایک سائڈ پر جھومر لگائے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ سارا فنکشن اسفن کی گھر کے لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ پہلے لڑکے والوں نے مہندی لانی تھی، پھر لڑکی والوں نے۔ چونکہ کمبائنڈ فنکشن تھا سو دونوں سائڈز نے باری باری آنا ڈیسائیڈ کیا۔ عاصم صاحب اور ضامن کی مدر بڑے فخر سے حالہ کا تعارف اپنی بہو کی حیثیت سے سب میں کروا چکے تھے۔ حالہ سمیہ کی بہن کے فرائض انجام دے رہی تھی، سو جب لڑکے والے تھال اٹھائے مہندی لے کر آئے تو حالہ ان کو ریسیو کرنے مین انٹرنس کے اینڈ پر سمیہ کے گھر والوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسفن کی بہنیں اور کزنز مہندی کے تھال پکڑے آگے تھیں، جبکہ لڑکے کو اس کے دوستوں نے لانا تھا۔ حالہ پھولوں کے تھال پکڑے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اسفن کی کزنز مہندی لے کر اندر آ گئیں تو ان کے پیچھے 10 ہیوی بائکس پر اسفن کے کزنز نے پہلے انٹری دی۔ سب لڑکے وائٹ شلوار قمیض پر ڈیفرنٹ کلرز کی واسکٹس پہنے گوگلز لگائے ہوئے تھے۔ سب نے اس منظر کو انجوائے کیا اور چیخیں اور تالیاں بجا کر لڑکے والوں کی ایسی انٹری کو اپریشیٹ کیا۔ آخر میں 2 ہیوی بائکس تھیں جن میں ایک پہ اسفند اور دوسری ہیوی بائک پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر حالہ کو لگا اس کے چاروں جانب روشنیاں بھر گئی ہوں۔ دل کے کسی کونے میں بہت شدید خواہش تھی اس ستمگر کو آج دیکھنے کی۔ وائٹ شلوار قمیض پر اولیو گرین واسکٹ پہنے گوگلز لگائے، وہ بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بائک بالکل حالہ کے پاس روکی اور پھر اسے اتر کر اسے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ بولا، ہائے مائی لیڈی۔ حالہ تو ابھی تک اس ساحر کی مسکراہٹ کے سحر سے نہیں نکل پائی تھی، جس قدر وہ ہرٹ ہوئی تھی ابھی اتنی جلدی وہ اس کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ اسٹیج کے پاس کھڑی مٹھائی کی چیزیں ارینج کرتی اسٹیج پر پہنچا رہی تھی کہ اس کے واٹس ایپ میسج کی ٹون آئی۔ اس نے میسج اوپن کیا تو ضامن کا میسج تھا، wanna take you tonight to a place where no one could see us and I could tell you how much I love you۔ اور ساتھ ڈھیر سارے ہارٹس اور کسنگ ایموجی تھے۔ حالہ کے گال دہک اٹھے۔ اس نے غیر ارادی طور پر جو ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسٹیج پر اسفن کے ساتھ بیٹھے ضامن سے نظر ملی جو اس کے بلشنگ فیس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو وہ اپنی شرارتی مسکراہٹ سمیت اسے آنکھ ماری۔ حالہ نے بے اختیار رخ پھیر کر اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالا۔ مہندی کی رسم کے بعد جیسے ہی گروپ فوٹوز کا سلسلہ شروع ہوا، اسفن نے عاصم صاحب اور ان کی فیملی کو آنے کو کہا۔ عاصم صاحب اور ان کی بیگم سمیہ اور اسفن کے ساتھ صوفوں پر بیٹھ گئے، جبکہ حالہ اور رمشا صوفے کے پیچھے چلی گئیں۔ حالہ نے شکر کیا کہ ضامن نہیں تھا وہاں، مگر یہ شکر تھوڑی دیر کا تھا۔ جیسے ہی فوٹوگرافر پکچر لینے لگا، اسفن نے اسے روک کر ادھر ادھر دیکھا کہ دائیں طرف سے ضامن آتا دکھائی دیا۔ حالہ جذبز ہوئی۔
जब ज़ामिन उसके दाएँ तरफ आया क्योंकि उसके बाएँ तरफ रिमशा खड़ी थी। अभी फ़ोटोग्राफ़र तस्वीर लेने ही वाला था कि हाला को अपनी कमर पर ज़ामिन का हाथ सरसराता महसूस हुआ। उसकी तो साँस सीने में अटक गई। भाभी प्लीज़ थोड़ा-सा स्माइल करें। फ़ोटोग्राफ़र भी उनका जानने वाला था जिसको पता था कि हाला ज़ामिन की मंकूहा है। हाला ने एक घुसीली नज़र ज़ामिन पर डाली, जो सामने देखता शरारती अंदाज़ में मुस्कुरा रहा था। हाला ने 1 सेकंड में कुछ सोचा और अपना पाँव अंदाज़े से आगे करके अपनी हील के नीचे ज़ामिन का पाँव ज़ोर से दबाया। ज़ामिन यकदम चीखा और हाला ने फ़ौरन पाँव खींचकर मुँह नीचे करके अपनी हँसी कंट्रोल की। क्या हुआ? सबने एकदम परेशानी से पूछा। नहीं, वो पाँव पे कुछ काटा है। असवंद परेशानी से खड़ा हुआ। दिखाओ। अरे! नहीं, कुछ नहीं हुआ, बैठ तू। उसे बिठाकर अब की मर्तबा ज़ामिन ने तमीज़ से फैमिली पिक्चर ली। खाने के बाद रिमशा हाला के पास आई। भाभी, वो अवैस अंकल बाहर गाड़ी में बैठे बैठे हैं, कह रहे हैं आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या वो जा रहे हैं? हाला ने हैरान होकर पूछा। शायद आप जल्दी से जाएँ। हाला तेज़ी से अपना लहंगा उठाए बाहर आई। अभी वो गली में निकल कर उनकी गाड़ी ढूँढ रही थी कि एक हाथ ने उसका हाथ थामा। उसने डर कर देखा तो वो ज़ामिन था जो उसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जो खामोशी से उसे लिए गाड़ी में बिठाकर तेज़ी से ड्राइविंग सीट की जानिब आया, मुबादा कि वो लॉक खोल कर उतरती। बैठते साथ ही वो ज़न से गाड़ी बढ़ा ले गया। आप लॉक खोल रहे हैं या मैं शोर मचाऊँ? हाला को समझ आ गई थी कि जब तक ज़ामिन लॉक नहीं खोलेगा, उसकी साइड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वो थक-हार कर बैठ गई। ज़ामिन खामोशी से कोई नंबर मिला रहा था। हेलो, मेरे अम्मा-अब्बा को बता देना कि हाला की रुखसती हो गई है। इस वक्त वो अपने मियाँ के साथ अपने घर जा रही है और वहाँ से डायरेक्ट उसके बेडरूम। ज़ामिन की बात सुनकर उसके हाथ-पाँव ठंडे हुए। हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझसे पहले तू प्योर शादीशुदा कहलाए। मैंने तो आज एक ड्रेस नहीं भिजवाया था, दुल्हन बनाकर ही उसे अपने बेडरूम में लेकर जाना था ना। ज़ामिन तो आज उसे शौक़ पे शौक़ देने पे तुला हुआ था, उसने किनकियों से हालाँकि हैरान चेहरे को देखा। चल अब बाकी सब को तुम सँभाल लेना, कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद करके एक नज़र हाला के गुस्सीले चेहरे पर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर उसका झूमर ठीक किया, जो उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने के चक्कर में अपनी जगह से हट गया था। हाला ने गुस्से से उसका हाथ झटका, ध्यान से गाड़ी चलाएँ। जिस गोल्डन नाइट के चक्कर में ये सारी प्लानिंग की है ना, एक्सीडेंट कराकर कहीं उसे महरूम ना हो जाए। उसकी जली-कटी बात ने ज़ामिन को कहके लगाने पर मजबूर किया, किसी भूल में मत रहिएगा, मैं इतनी आसानी से आपको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूँगी। उसे गुस्से से ज़ामिन को घूरा। दुश्मनी का खुल्लम-खुल्ला ऐलान। ज़ामिन उसके लहजे से महज़ूज़ हुआ। घर आते ही गाड़ी अंदर ले जाकर उसने हाला की साइड का दरवाज़ा खोला और एक मर्तबा फिर आज उसे कोई मौका दिए बगैर अपने बाजू में उठाया। ज़ामिन छोड़े मैं चली जाऊँगी, वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए चिल्लाई। ज़ामिन ने झुककर उसकी गुस्से से लाल होती प्यारी सी नाक की टिप पर किस किया और बस यहीं उसकी बोलती बंद हो गई। कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठाते ही ज़ामिन ने पलटकर कमरे के दरवाजे को लॉक किया। हालाँकि तो हालत गैर हो रही थी। वो उसके सामने दो जानू बेड के पास बैठा और उसकी गोद में सर रख दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आप पे हाथ अपनी मोहब्बत की इंतहा में उठाया था। मेरे लिए ये तसव्वुर ही इतना जानलेवा था कि कोई आपका दावेदार बनकर मेरे पास आए और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है और आपको पता है इश्क इंसान को अंधा कर देता है और आपसे मैंने इश्क किया था। फिर भी मैं इस सब के लिए माफ़ी माँगता हूँ, जितना मारना है मुझे मार लें, मगर मुझसे ये दूरी वाली बात मत करें। मैंने ये दिन बहुत तकलीफ़ में गुज़ारे हैं, प्लीज़ हाला। ज़ामिन अभी बात कर ही रहा था कि एक आँसू का कतरा उसके बालों पर गिरा। यकदम उसने सर उठाया तो दूसरी तरफ बरसात शुरू हो चुकी थी। हाला मेरी जान, वो बेख्तियार उसके पास बेड पर बैठा और उसे वो बाहों में लेना चाहा कि उसे रोते हुए गुस्से से उसके हाथ झटके। मत हाथ लगाए मुझे, वो रोते हुए बोली। ज़ामिन ने ज़बरदस्ती उसे खींचकर अपने बाजू में भींचा और उसके बालों पर, माथे पर बोसे दिए। इतनी तकलीफ़ आपके थप्पड़ से नहीं हुई थी, जितनी आपकी बेएतबारी ने दी थी। उसके सीने पर सर रखे वो रोते हुए शिकवे कर रही थी। वेरी सॉरी। मुझे लगा मैं तपती धूप में खड़ी हो गई हूँ, आप तो मेरी छाँव हैं। मेरा सबसे कीमती रिश्ता, अगर आप ऐसे करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी? रो-रो कर वो दिल की भड़ास निकाल रही थी और ज़ामिन के लिए उसे समेटना मुश्किल हो रहा था। आइंदा ऐसे नहीं होगा। ज़ामिन के लफ्ज़ों पर वो यकीन ले आई। फिर एकदम कुछ याद आने पर पीछे हुई। ज़ामिन ने हैरत से उसे देखा। आपने उस रात ज़मान के साथ ड्रिल से क्या किया था? हाला प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एनीवन एल्स। ज़ामिन ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज़ बताएँ ना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। उसने ज़ामिन को धमकी दी, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ हम अपने मिशन और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से मुतल्लिक बातें अपने घरवालों को भी नहीं बताते। वो मिशन पर्सनल भी था और उससे बदला आपने अपने पर्सनल कंसर्न की वजह से लिया था। हाँ, ये सही है, जब मैंने आपका चेहरा देखा तो आई कांट टेल यू मुझ पर क्या क़यामत टूटी थी, लिहाज़ा मैंने उन हाथों में इतने सुराख़ किए थे कि वो हाथ आइंदा उठने के काबिल ना रहें।
اف ضامن آپ کتنے خوفناک ہیں! وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سنتی اس سے پیچھے سرکی۔ میں اس سے بھی زیادہ دہشت ناک ہو جاؤں گا اگر اب آپ مجھ سے دور ہوئی، اسی لیے نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے حالہ کو دھمکی دی۔ اس کے تو مجھ پر اٹھنے والے ہاتھوں کے ساتھ تو یہ سلوک کیا، اور آپ نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کا کیا؟ حالہ نے اسے جتایا۔ ضامن نے اس کے آگے وہی ہاتھ پھیلایا۔ آپ کی مرضی، جو سلوک کرنا چاہیں کریں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ اپنی اسی جان لیوا مسکراہٹ سے اس نے حالہ کو دیکھا۔ حالہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر طرف بس وہی تھی۔ اسے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پر اپنے لب رکھے، پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے بولی، یہ ہاتھ تو میرے نجات دہندہ ہے۔ ضامن نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا اور پھر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔